میں تو امتی ہوں اے شاہ امم، کر دے میرے آقا اب الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ نشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان ومن دعا دعوة الى یوم الدین اما بعد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا تنصروه فقد نصره اللہ اذ اخرجه الذین كفروا ثانی اثنین اذ هما فی الغار اذ یقول لصاحبه لا تحزن ان اللہ معنا فانزل اللہ سکینته علیہ وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هجر إليه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والنية آمین یا رب العالمین. بزرگان محترم، عزیزان گرامی، الحمدللہ اللہ نے ہماری دعاؤں کو قبول فرمایا جو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی تھی اور بہت سے لوگوں نے اس کو دہرایا تھا بار بار. اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، کہ اللہ رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہم کو رمضان تک پہنچا. جن کے حق میں دعائیں قبول ہو گئی الحمدللہ وہ رمضان تک پہنچے اور رمضان کے 2 عشرے مکمل ہو گئے. رحمت والا عشرہ بھی مکمل ہو گیا، مغفرت والا بھی مکمل ہو گیا اور جہنم سے آزادی کا عشرہ شروع ہو گیا. بہت قابل مبارکباد ہیں وہ ایمان والے جنہوں نے اپنے اللہ کو راضی کر لیا اور پہلے عشرے میں رحمت کے مستحق ہو گئے. ظاہر ہے جو اللہ کی رحمت کا مستحق ہو گیا وہ اللہ کی طرف سے اس کو مغفرت کا پروانہ مل گیا، اور جس کی مغفرت ہو گئی اس کے لیے جہنم سے آزادی بھی حاصل ہو جائے گی. لیکن فکر مند ہونا ان لوگوں کے لیے ضروری ہے جو اپنے اعمال کا صحیح طور پر جائزہ لیں، میزان میں، ترازو میں، کسوٹی پر کس کے دیکھیں. ہم میں سے کتنے الحمدللہ یہاں پر وہ لوگ ہیں جن لوگوں کو اللہ نے اعتکاف کی سعادت نصیب فرما دی. مطلب یہ ہے کہ اپنے گھر پہ بلا لیا کہ آؤ تم یہاں رہ جاؤ. کسی بڑے آدمی کے پاس کوئی دعوت ہو تو آدمی دوڑتا ہے، بھاگتا ہے، تیاری کرتا ہے کہ فلاں کی دعوت. ابھی رمضان کا مہینہ ہے، جاننے والے جانتے ہیں کیسے تماشے ہو رہے. لوگ دعوت ناموں کے واسطے فکر مند ہیں، فونوں پہ فون ہو رہے ہیں اور ریکمینڈ لگ رہے ہیں اور کوششیں ہو رہی ہیں کہ بھئی گورنر کے پاس افطار کی دعوت ہے، ہم کو بھی دعوت نامہ مل جائے. کمشنر کی دعوت ہے، ہم کو بھی دعوت نامہ مل جائے. چیف منسٹر کی دعوت ہے، ہم کو بھی دعوت نامہ مل جائے. ارے بھئی ہم کو بھی دعوت نامہ دے دو، ہم کو بھی دے دو، ہم کو بھی دے دو. یہ فکر ہے کہ ہم شریک ہو جائیں. یہ دنیا کے جن کی کوئی اوقات نہیں، آج رہے کل نہیں. یہ ایک معمولی اسٹیٹ، معمولی ریاست جو اللہ کی کائنات اور اللہ کے سامنے یہ دنیا پوری کی پوری ایک حقیر ہے. اللہ کے پاس یہ پوری کی پوری دنیا ایک مچھر کے پر کے برابر نہیں ہے.
متاع الغرور ہے، دھوکے کا سامان ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا دنیا کلھا متاع۔ متاع یہ عربی زبان کا ایک ایسا لفظ ہے، میں ابھی پتہ چلا کہ کچھ لوگ دوسری مسجد سے بھی تراویح پڑھ کے آ رہے ہیں، تو اپنے موضوع پر آنے سے پہلے کچھ تمہیدی بات عرض کر رہا ہوں تاکہ وہ لوگ بھی آ جائیں، تو اصل موضوع پہ ہم آئیں گے انشاءاللہ۔ تو متاع جو تعبیر کیا گیا، ایک بزرگ گزرے ہیں، وہ زبان کے بڑے ماہر، ان کا نام تھا حبیب۔ تو ان کی ایک شوق تھا کہ زبان کو صاحب زبان جو اصل ہوتے ہیں وہ کب استعمال کرتے ہیں ذاتی طور پر، یعنی اپنی خود کی کیفیت میں، تاکہ اس کے صحیح معنی اور مفہوم کا اندازہ لگ جائے۔ ورنہ کسی صاحب زبان سے ہم جا کے کوئی لفظ کے معنی پوچھیں تو وہ اس کے لٹرل میننگ بتا دے گا یا کوئی اور معنی اس کے بتا دے گا، لیکن عملی طور پر جب آدمی پہ گزرتی ہے اس وقت جب وہ استعمال کرتا ہے تو وہ جا کے بدوؤں کے ساتھ، قبائل کے ساتھ رہ جاتے تھے کہ یہ لوگ اب اضطراری کیفیت میں یا اچانک والی کیفیت میں کون سے لفظ کو کیسے استعمال کرتے ہیں۔ کوئی لفظ ان کا قرآن کا ذہن میں ہوتا تھا اور اس کو لے کے بس اس کی تلاش میں رہ جاتے تھے۔ جیسے قرآن میں ایک لفظ آیا ہے فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا۔ دمدمہ، دمدمہ کے اصل معنی کیا ہے؟ یہ عرب کس معنوں میں اس کو استعمال کرتے ہیں؟ 6 مہینے تک ساتھ رہے، ایک دن دیکھا کہ بدو وہ کچھ پکا رہا ہے اور اس کی اندر جو ہانڈی تھی وہ ابلی، اور ابل کے اس نے ڈھکن کو اٹھا کے پٹخ دیا، تو فوراً اس کی زبان سے لا فدمدمت القدر، فدمدمت القدر، ہانڈی نے اٹھا کے پٹخ دیا۔ الحمدللہ لفظ کے معنی معلوم ہو گئے، فدمدمت القدر۔ تو اب متاع کے لفظ کے چکر میں نکلے کہ متاع کو یہ لوگ کیسے استعمال کرتے ہیں۔ یہ دنیا کو اللہ نے کیا فرمایا؟ الدنیا کلھا متاع، یہ دنیا اس کی ساری چیزیں متاع ہیں۔ تو اب متاع کے معنی میں نکلے، کافی عرصے کے بعد وہ لفظ معلوم ہوا۔ انہوں نے دیکھا کہ وہ بدو کی بیوی، اس کی عورت برتن کو مانجنے لگی، جب اس کو صاف کر دیا تو وہ برتن مانجنے کی گھسنی ہوتی ہے، ہمارے پاس تو گھسنی کہتے ہیں، تو آج کل تو اسٹیل کی بھی آ رہی ہیں، پلاسٹک کی بھی آ رہی ہیں۔ پہلے عورتیں جو ہے وہ کپڑے کاٹ کے، وہ جس کو ہم اپنی زبان کہتے ہیں چنجیاں، بالکل معمولی، اس سے وہ برتن مانجتے، یا پھر وہ گاؤں میں دیہاتوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ کدو کا یا ترئی کی وہ ہوتا تھا، اس سے اس کو مانجتے تھے۔ تو اس نے ایسے کپڑے سے مانجا، اپنے برتن کو صاف کیا۔ اب ظاہر ہے اس زمانے میں کوئی سرف تو نہیں ہوتا تھا، کوئی ویم بار تو نہیں ہوتا تھا، پانی سے دھوتے ہوں گے، رگڑتے ہوں گے، اور چکنائی بھی وہ لوگ آج بھی کھاتے ہیں، پہلے بھی کھاتے تھے، تو اس کو چکنائی بھی لگ گئی تھی۔ تو اس نے برتن کو صاف کر کے وہ اپنی گھسنی بازو رکھی، ایک کتا آیا اور اس گھسنی کو لے کے بھاگا پہاڑ کو، تو اس کی زبان سے نکلا جاء الکلب واخذ المتاع وفر الى الجبال، کتا آیا اور متاع لے کے پہاڑوں میں بھاگ گیا۔ تو عرب جو ہے متاع استعمال کرتے ہیں وہ معمولی گھسنی کو جس کی کوئی اہمیت نہیں۔ تو اللہ نے اس دنیا کو متاع سے تعبیر کیا ہے کہ اتنی بے قیمت چیز ہے، اتنی معمولی چیز، اس معمولی چیز کے واسطے آدمی مصروف ہے، اپنے آپ کو لگا رہا ہے۔ تو یہ بات اصل میں وہاں سے نکل گئی کہ اللہ نے جن کو سعادت دی، تو دنیا کی یہ پوری دنیا جب متاع ہے اللہ کی نظر میں، تو اس پوری دنیا میں زمین اس کا ایک حصہ ہے، اور پھر اس زمین میں 3 حصے پانی ہیں، ایک حصہ خشکی ہے، اور اس ایک حصہ خشکی میں بھی پھر 3 حصے جنگل ہیں، ڈیزرٹ ہے، ریگستان ہے۔ اب آپ دیکھیے کتنا بڑا ریگستان ہے، سعودی عرب کا اکثر حصہ ریگستان ہے، ہمارے پاس بھی ریگستان ہے، کتنے بڑے جنگل ہیں، کچھ حصے پہ آبادی ہے، اور وہ کچھ حصے کی آبادی میں 7 بر اعظم ہیں۔ ان 7 بر اعظموں میں ایک بر اعظم ایشیا ہے، اس ایک بر اعظم میں بے شمار ملک ہیں، اس میں ہندوستان بھی ہے، پاکستان بھی ہے، بنگلہ دیش بھی ہے، چائنا بھی ہے، سنگاپور بھی ہے، ہانگ کانگ بھی ہے، تھائی لینڈ بھی ہے، کتنے ملک نہیں ہیں۔ پھر اس ایشیا میں ایک ملک ہندوستان، اس ہندوستان میں ایک ریاست آندھرا پردیش، اس ریاست کا شہر حیدرآباد، اس کا ایک چیف منسٹر، اس کی دعوت میں جانے کے لیے آدمی سمجھ رہا میرے لیے اعزاز ہے
کتنی معمولی چیز ہو گئی، لیکن اس کے لیے خوش ہو رہے ہیں. لیکن اس بات کا احساس نہیں ہے کہ اس ساری کائنات کے پیدا کرنے والے خالق و مالک اللہ کے گھر میں، اس کے در پہ اور اس کی دعوت پہ ہم لوگ یہاں آ گئے ہیں. اعتکاف کرنے والوں کی یہ نیت ہو، یہ سوچ ہو. دیکھیے کتنے لوگ ہیں مسلمان، ہر ایک کو سعادت نصیب نہیں ہوتی. کیوں؟ جس کو اللہ نہیں بلاتا وہ نہیں آتے. جیسے وہ ایک قوالی میں بطور مزاح کے وہی جاتے ہیں جن کو خواجہ بلاتے ہیں. تو خواجہ بلاتے ہیں تو لوگ جاتے ہیں، یہاں پر اللہ جس کو بلاتے ہیں وہ آتے ہیں. دل میں خواہشیں ہیں، آرزویں ہیں، امیدیں ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی بعض مرتبہ مصروفیت مشغولیت آدمی کو نہیں جانے دیتی، اور بعض مرتبہ آدمی کے اندر خواہش بھی نہیں پیدا ہوتی. تو یہ اصل میں حقیقتاً اللہ نہیں چاہتے ہیں کہ وہ اس کے گھر میں آئیں. اللہ نہیں چاہتے، پسند نہیں کرتے، ان کو انویٹیشن نہیں جاتا ہے، اس لیے وہ آتے نہیں ہیں. تو جن کو یہ موقع نصیب ہو گیا ہے ان لوگوں کے لیے یہ بڑی اہم ترین چیز ہے کہ اس احساس کے ساتھ وہ اعتکاف میں بیٹھے کہ اللہ نے ہم کو بلایا ہے، ہم کو اپنے گھر پہ بلایا ہے. میرے بندے تو کہاں اپنے گھر میں، یہ فنا ہونے والے، یہ ختم ہونے والے گھر میں اور یہ دنیا کے جھنجھٹوں میں، یہ دنیا کی مصروفیت مشغولیت میں پڑا ہے. میرے پاس آ، یہاں پر تو افطار کر لے، یہاں پر سحری کر لینا، یہی تہجد بھی پڑھ لینا، یہی 5 نمازیں بھی ادا کر لینا. تیرا جاگنا سونا، تیرا کھانا پینا سب میرے گھر میں، تو 10 دن کا میرا مہمان. یہ اللہ فرما رہے. تو اس احساس کے ساتھ جو آدمی اعتکاف کرے گا تو آپ خود اندازہ لگائیے کیا اس کی کیفیت ہوگی. اور فارمل اعتکاف بھی ہوتے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، چلو بھائی اعتکاف کر لیں گے، لوگ کر رہے ہیں ہم بھی کر لیں گے. تو اب ان کا وہ اعتکاف باتوں میں چلے گیا. نماز ہو گئی، باہر بیٹھے ہوئے، جان پہ آ رہا کب چاند دکھتا، کب چاند دکھتا، کب ختم ہوتا، بیٹھ تو گئی، یہ 10 دن کب گزر گئے. تو ان کے اعتکاف تو ایسے ہی ہو جائیں گے. یہ بات میں اس لیے عرض کر رہا ہوں، جو میں نے شروع میں حدیث پڑھی ہے یہ اسی کے ضمن میں بات اللہ کی طرف سے ذہن میں آئی جب میں وہ تلاوت کر رہا تھا اس حدیث کی. دیکھیے اعمال ڈیپینڈ کرتے ہیں، انما الاعمال بالنیات، اعمال نیتوں پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں. آدمی کی نیت ہوگی تو اس پر عمل مرتب ہوگا. نیت نہیں ہے عمل مرتب نہیں ہوتا. اب اس کی بڑی لمبی تفصیل ہے، اس کو آپ اسی مسئلے پر لگا لیجئے. ہماری نیت اعتکاف کی کیا ہے کہ ہم اللہ کے مہمان ہیں، اللہ نے ہم کو منتخب کیا ہے، ہم اللہ کے در پہ آ گئے ہیں. 10 دن مہمان نوازی ہوگی اور دنیا کا کوئی میزبان اتنا جود و سخا کا معاملہ نہیں کرے گا جتنا یہ میزبان کرے گا. اللہ کے پاس خزانوں کی کمی نہیں. تو جب آدمی احساس کرے کہ میں اللہ کا مہمان ہوں، اللہ کے گھر میں ہوں، تو پھر اس کے تقاضوں کو بھی پورا کرے گا. وہ آداب کی رعایت کرے گا، اپنے وقت کی حفاظت کرے گا، اپنے اندر ادب، عظمت، اہمیت اور تقدس کو پیدا کرے گا. اور بغیر نیت کے یہ کام نہیں ہوتا. دیکھیے نیتوں سے چیزیں کیسی بدل جاتی ہیں ہم اندازہ نہیں کرتے. بچپن سے تقریباً ہم میں سے سب کو یہ حدیث یاد ہے، انما الاعمال بالنیات، لیکن مفہوم سمجھا نہیں ہم نے کبھی. کتنی عظیم یہ حدیث ہے. اکثر محدثین نے اپنی کتاب کے شروع میں اس کو نقل کیا، انما الاعمال بالنیات، یہ سے کتاب کو شروع کیا. نیت یہ ایک چیز ایسی ہے جو اعمال کو بدل دیتی ہے. اسی آپ روزے کو لیں، آدمی روزہ ہے اور گھر میں اکیلا ہے، تنہا ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی منع کرنے والا نہیں. گرمی کی شدت ہے، حلق میں کانٹے پڑے ہوئے ہیں، بہترین شربت ہے، ٹھنڈا پانی ہے، فریج میں میوے رکھے ہوئے ہیں، کوئی پوچھنے اور روکنے والا نہیں. لیکن وہ آدمی اس چیز کو ہاتھ نہیں لگائے گا. کون روک رہا آپ کو؟ کون پوچھ رہا ہے؟ کون منع کر رہا ہے؟ کوئی بدنامی بھی نہیں ہو رہی، کوئی ذلت بھی نہیں ہو رہی. آپ گھر کی تنہائیوں میں ہیں، دروازہ بھی بند ہے، آپ اس کے مالک ہیں، اور یہ کوئی چوری کا نہیں ہے، یہ حلال کمائی کا ہے. آپ نے اپنے پیسے سے خرید کے لا کے رکھا ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود آپ ہاتھ نہیں لگا رہے. یہاں تک کہ وضو کر رہے ہیں تو کوشش ہو رہی کہ کلی کرنے میں کوئی بے احتیاطی نہ ہو جائے کہ ایک آدھ خطرہ حلق میں چلا جائے. کوئی ہیلا نہیں بناتے، کوئی بہانہ نہیں بناتے. اور آدمی یہ نہیں سوچ رہا اتنا کرنے میں کیا ہے، ذرا کر لیے تو کیا ہے، جیسے ہم عام معاملات میں کرتے، ایک آدھ بار کر لیے تو کیا ہے، شادی ہے ملک صاحب،
خاندان والوں کی خواہش ہے، ایک آدھ بار ایسا جو بہانے ہم بناتے ہیں، یا بہانہ بھی نہیں بنا رہا آدمی، کوئی بہانہ نہیں بنا رہا، کوئی بھی دیکھنے والا نہیں ہے، کمپلیٹ اور 100% رکا ہوا ہے. یہ کیوں رکا ہوا ہے؟ یہ محض اس لیے رکا ہوا ہے کہ اس نے نیت کر لی ہے کہ مجھے روزہ رکھنا ہے. اس نے ارادہ کر لیا کہ مجھے روزہ رکھنا ہے. اب کچھ ہو جائے، کوئی بہانہ نہیں، کوئی ہیلا نہیں، کوئی دیکھنے کا بہانہ نہیں، کوئی ریاکاری نہیں، کچھ نہیں، بس نیت ہے ہماری کہ ہم کو روزہ رکھنا ہے. اب رکا ہوا ہے آدمی، اور رکنا اس کے لیے آسان ہو گیا ہے. اس پہ آپ پوری زندگی قیاس کرتے ہیں. آج زندگی میں حرام سے رکنا ہمارے لیے مشکل، بدنگاہی سے رکنا مشکل، جھوٹ سے رکنا مشکل، بے حیائی سے رکنا مشکل، کئی کاموں سے رکنا مشکل ہے. اب بتایا بھی جائے تو لوگ کیسا کرنا، مول صاحب زمانہ خراب ہے، ہم نہیں کر سکتے. کیسے نہیں کر سکتے؟ سب کر سکتے ہیں، صرف مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے نیت نہیں کی. اگر ہم نیت کر لیں کہ مجھے حرام کے قریب نہیں جانا ہے، خدا کی قسم آپ نہیں جائیں گے، اور اس کے لیے مشکل بھی نہیں ہوگی. مجھے حلال کھانا ہے، مجھے نگاہوں کی حفاظت کرنا ہے، مجھے تقویٰ اختیار کرنا ہے، مجھے نمازوں کی پابندی کرنا ہے. جس دن آپ نے ارادہ کر لیا اس دن آپ کامیاب ہو گئے. کوئی طاقت آپ کو نہیں روک سکتی. نہ بیوی کا بہانہ چلے گا، نہ بچوں کا بہانہ چلے گا، نہ ماں باپ کا بہانہ چلے گا. یہ بہانے ہیں، اصل میں ہمارا نفس بھی یہی چاہتا ہے. ہمارا جو نفس ہے وہ یہی چاہتا ہے. یہ بڑی ظالم چیز ہے، بڑی خطرناک چیز ہے. یہ تو اس کے شر سے، اس کے فتنے سے وہی بچ سکتا ہے جس پہ اللہ رحم کرتا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا تو اللہ کو پسند آیا، قرآن میں نقل کر دیا، وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی. یہ نفس برائی کی طرف ترغیب دیتا ہے، کھینچتا ہے. اس کے اندر ایک میگنیٹک پاور ہے، بہت بڑا پاور ہے، اور کھینچ لیتا آدمی کو برائی کی طرف. کوئی اس سے نہیں بچ سکتا سوائے اس کے جس پر میرا رب رحم کر دے. اللہ بچا لے جس پہ اللہ کا رحم ہو جائے وہی بچ سکتا، باقی اس نفس کے شر سے نہیں بچ سکتا. تو اللہ نے ہم کو اپنے نفس پر کنٹرول کرنے کے لیے، اپنے نفس کی حفاظت کرنے کے لیے ایک لازم کر دیا ہے کہ تم اس کی مشق کرو، نفس کو کنٹرول کرنے کی مشق کرو. تو یہ جو روزہ ہے اصلاً یہ کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ تمہارے اندر بچنا آ جائے. روزے تم پر فرض کیے گئے ہیں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. پچھلی امتوں کو بھی یہ سبق دیا گیا تھا، یہ ڈوز پچھلی امتوں کو بھی دیا گیا، یہ انجیکشن پچھلی امتوں کو بھی لگایا گیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ تمہارے اندر بچنا آ جائے. یہ جو لفظ ہے لعلکم تتقون، اس کا ترجمہ سمجھنے کے لیے آسان اور صحیح یہ ہے کہ تم بچ جاؤ. تقوی کے معنی ہے بچنا. عام آدمی تو پریشان ہو جاتا ہے جب ہم ترجمہ کرتے ہیں ڈرو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو اللہ سے ڈرو. ڈرو کیوں بھائی؟ کوئی بھیانک چیز ہے، وہ خطرناک چیز ہے، کوئی زہریلا جانور ہے، کوئی آگ ہے، کوئی دہشت ہے، کوئی ایٹم بم ہے کیا آخر کہ آدمی ڈرے؟ عام آدمی جس کو اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو. اللہ سے ڈرو کا مطلب اللہ کی نافرمانی سے ڈرو، اللہ کو ناراض کرنے سے ڈرو، کہ وہ اللہ جو ہمارا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، محبت کرنے والا اللہ ہے، چاہنے والا اللہ ہے، دینے والا اللہ ہے، اس کو ناراض کرنے سے ڈرو. ارے وہ کتنا تم سے معاملہ کیا ہوا ہے، کبھی سوچے نہیں، کبھی اللہ کی محبت کو سوچا نہیں. یہ امت کے ساتھ اللہ کی رحمت اور محبت تو بہانے ڈھونڈتی ہے، بہانے ڈھونڈتی ہے. ہزار اور لاکھ مرتبہ ہم نے پڑھا سنا ہوگا، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. بہت پڑھا، لیکن اس کے اندر کبھی اللہ کی محبت کو دیکھا، کبھی اللہ کی بندے سے چاہت کو. یہ اصل میں اللہ کا اور بندے کا ایگریمنٹ ہے، اور ایگریمنٹ بھی کیسا؟ بڑے لاڑوں والا ایگریمنٹ ہے، بڑے لاڑوں والا ایگریمنٹ ہے. آپ کے پاس ایک ملازم آیا، آپ کے پاس نوکری کے لیے، جاب کرنے کے لیے ملازم آیا، اپوائنٹمنٹ اس کا آپ نے کر لیا.
تو آپ اس سے کچھ شرائط طے ہو رہی ہیں. اب وہ ملازم یہ کہتا ہے کہ بھئی ہم آپ کے پاس نوکری کریں گے، آپ کے پاس ملازمت کریں گے، لیکن اس ملازمت میں ہم سے غلطی ہو جائے گی، ہم سے غلطی ہو جائے گی، جان بوجھ کے غلطی ہو جائے گی، اس پہ آپ پکڑنا نہیں. ارے بھائی یہ کہہ کے تم نوکر ملازم ہو گئے، جان بوجھ کے غلطی کرو گے اور ہم پکڑیں گے نہیں. ہاں، اور بعض مرتبہ غلطی سے بھی ہو جائے گی، کبھی قصدن بھی غلطی کروں گا اور کبھی بھول کے اور انجانے طور پر بھی غلطی کروں گا، آپ اس کو پکڑنا نہیں. کبھی لیٹ بھی ہو جاؤں گا، کبھی دیر سے بھی آ جاؤں گا، کبھی جان بوجھ کے ڈما بھی مار دوں گا، کبھی اپنے بال بچوں میں مصروف بھی ہو جاؤں گا، کبھی دنیا میں تفریح تباہ میں بھی لگ جاؤں گا. کسی دن کرکٹ میچ ہوگا تو اس دن آؤں گا نہیں ڈیوٹی پہ. اب آپ کیا کہیں گے؟ ہاں بھائی منظور ہے، آپ ہمارے پاس نوکری کرو کیونکہ آپ بڑے کوالیفائڈ ہیں. نہیں، میں کوالیفائڈ بھی نہیں ہوں، میں مشق کروں گا، کوشش کروں گا کہ میں کچھ کام کروں، آپ کے پاس آتا جاتا بھی نہیں ہے. آپ تو اس سے بات بھی نہیں کریں گے، نکال کے بڑھا دیں گے. چلو، نہ تمہارے پاس کوئی ڈگری، نہ کوالیفائڈ، نہ محنتی، نہ پابند، آخر کیا ہے تیرے پاس جو میں تجھے اپنا ملازم رکھ لوں. لیکن اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ بندے ٹھیک ہے. بندہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ربنا لا تؤاخذنا، اللہ نے پکڑنا نہیں، لا تؤاخذنا، ہم کو پکڑنا نہیں. کیوں نہیں پکڑنا؟ کس بات؟ ان نسینا، ہم سے کوئی بھول ہو جائے، جان بوجھ کے ہو جائے، او اخطأنا، قصدن ہو جائے یا سہون ہو جائے، پکڑنا نہیں. تو بندہ اللہ کے ساتھ یہ تو معاملہ کرتا ہے. ایگریمنٹ تو یہی ہو رہا، جان بوجھ کے بھی غلطی، انجانے میں بھی غلطی، مصروفیت میں بھی، مشغولیت میں بھی، بیوی بچوں میں بھی، کام کاج میں بھی، کھیل کود میں، سب میں پھر اللہ سے پورا کھرا. اور کام بھی تھوڑے کروں گا، ولا تحملنا ما لا طاقت لنا، بھی طاقت سے زیادہ لینا بھی نہیں، کام بھی زیادہ نہیں کروں گا، کام بھی تھوڑے کروں گا. وہ پہلے کا جو کام کرنے والا تھا اتنا کام بھی نہیں دینا ہم کو. ولا تحمل علینا قبلنا، جو ہم سے پہلے تھے نا وہ اتنا بھی نہیں، وہ پہلے والوں سے آپ لے لیے ہوں گے کام، ہم اتنا کام بھی نہیں کریں گے. اس کے باوجود اللہ بنا. اور پھر فرمانے کی غلطی ہوں گی تو ٹھیک ہے، پکڑ نہیں ہوگی، واعف عنا، معاف کر دینا، واغفر لنا، مغفرت کر دینا. اور پھر کام تو آتا نہیں نا، سکھانا کا، منصورنا، ہماری مدد کرنا. یہ تو اللہ سے ایگریمنٹ ہو رہا اور اللہ اس کو قبول کر رہا ہے. میرا بندہ ہے، چل، اس پہ بھی منظور ہے. میں تجھے بندگی سے نہیں نکالتا، میں تجھے نوکری سے نہیں نکالتا. اللہ کسی کو کہیں گے ایسا کرو گے تو کافر ہو جاؤ گے، بلکہ اللہ سکھا رہے ہیں کہ بندے یہ سب تجھ سے ہوگا، یہ سب مجھ سے ایگریمنٹ کر لے. اللہ نے تو دعا سکھائی نا قرآن میں، یہ دعا اللہ نے سکھائی ہے. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، ربنا ولا تحمل علینا. اللہ نے خود سکھا دیا یہ ایگریمنٹ کر لے. اللہ میں پکڑنا نہیں، یہ سب ہوگا پھر بھی ہم کو دینا. اللہ خود سکھا رہے ہیں. کا مطلب کیا ہے کہ اللہ خود اس طرح سے بھی دینا چاہ رہے ہیں. یہ اللہ کی محبت، یہ اللہ کی چاہت ہے اس امت کے ساتھ بالخصوص. پچھلی امتوں کے ساتھ نہیں تھا، اس امت کے ساتھ. پچھلی امتوں کے ساتھ تو معاملہ سخت تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کوہ طور پر جب بلایا تو قوم بت پرستی میں پڑ گئی، قوم بت پرستی میں پڑ گئی. موسیٰ علیہ السلام آئے تو دیکھا یہ کیا ہے، ایک وہ بنا لیا بچڑا اور اس کی پوجا میں لگ گئے. حضرت ہارون علیہ السلام سے پوچھا، ہارون یہ کیا کیا؟ غصے میں آگے، جلالی پیغمبر تھے، داڑھی پکڑ لی ان کی. حضرت ہارون نے فرمایا لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی انی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل ولم ترقب قولی. داڑھی چھوڑو یبن فرمایا، او میری اماں کے بیٹے، بھائی نہیں کہا انہوں نے، محبت کا تقاضا، ان کی محبت کو ابھارنے کے لیے، میری ماں کے بیٹے داڑھی مت پکڑو، یہ بانا چھوڑ دو. میں اس واسطے ان کو کچھ نہیں کرا کہ اب آپ تو ہے ہی نہیں، اب میں بولوں گا یہ مت کرو یہ مت کرو، یہ بکھر جائیں گے، منتشر ہو جائیں گے. آپ کے انتظار میں خاموش بیٹھا رہا. اللہ نے فرمایا کہ جرم بڑا ہے، سزا ہے، جن جن لوگوں نے شرک کیا ہے ان سب کو قتل کر دیا جائے. قرآن نے پورا منظر کھینچا ہے، جن جن نے شرک کیا ہے ان سب کو قتل کر دیا جائے. بڑا جرم ہے اصل میں. ان الشرک لظلم عظیم، اللہ نے فرمایا ظلم عظیم ہے.
تو وہ قوم کو کیا سزا دی گئی؟ قتل، واجب القتل۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک ریکمنڈ لے کے اللہ کے پاس گئے کہ اللہ میاں بڑی سزا ہے، بڑی سخت سزا ہے، کیونکہ بنی اسرائیل تو اصل میں ایک ہی فیملی تھی، ایک ہی خاندان قبیلہ تھا۔ کب کوئی اس میں جو ہے کسی کا باپ ہے، کسی کا بیٹا ہے، کسی کا بھائی ہے، کسی کی بیوی ہے، کسی کی ماں ہے، یہ ایک دوسرے کو کیسے قتل کریں گے؟ اللہ نے فرمایا نہیں، جرم بڑا ہے، اس کی سزا بھی بڑی ہے۔ ہاں اس کے بعد ایک امت آ رہی ہے، وہ امت بڑے سے بڑا گناہ کرے گی اور کہے گی اللہ مجھے معاف کر دے، اس کو معاف کر دوں۔ زندگی بھر گناہ کرے گا، بڑھاپے میں آگے کہے گا اللہ مجھے معاف کر دے، یہ نہیں کہوں گا اب تک کہاں گیا تھا، اب کیوں آیا ہے، اب بال سفید ہو گئے، اب کمر میں دم نہیں رہا، اب گھٹنوں میں درد ہوتا ہے، اب کوئی جو ہے جوانی کی امنگیں باقی نہیں رہی، اب سب کچھ ٹھنڈا ہو گیا ہے، اب کسی کام کا نہیں رہا تو یہاں گیا، دنیا کے کاموں سے ریٹائرڈ ہو گیا تو ادھر آیا، ریٹائرڈ ہو گیا، صرف ٹائرڈ نہیں ہوا، 2 بار کا تھکا ہوا میرے پاس آیا، 1 بار کا تھکا ہوا آتا تو کچھ کام چلا لیتے تھے، ریٹائرڈ کا مطلب یہی ہے نا، ڈبل تھکا ہوا، پتہ نہیں اس سے پہلے کب تھکا تھا، یہ اصطلاح کہاں سے آئی، ترجمہ تو یہی ہے، 2 بار کا تھکا ہوا، 2 بار کا تھکا ہوا اب میرے پاس آیا ہے، چل جا، اللہ نہیں فرمائیں گے اب آ گیا ٹھیک ہے، جب آ گیا ٹھیک ہے، اب نہیں پوچھوں گا، آ گیا بس، آ گیا بس۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے، فرمایا کہ دیکھو جب کوئی بندہ اللہ کے پاس توبہ کر کے آ جاتا ہے، اللہ کے دربار میں اپنے گناہوں کی معافی چاہ لیتا ہے تو آسمان میں چراغاں ہوتے ہیں اور اللہ اتنا خوش ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے مثال دے کے سمجھایا کہ دیکھو ایک ریگستان ہے، اس میں ایک آدمی جا رہا اور تھک تھکا کے کہیں بیٹھ گیا کسی درخت کے نیچے، اس کی آنکھ لگ گئی، جب اس کی آنکھ کھلی تو دیکھا اس کا اونٹ جس پہ اس کے کھانے پینے کا ساز و سامان تھا، اس کا پانی اور کھانا تھا، اس کی سواری تھی، وہ غائب ہے۔ اب ادھر بھاگتا ادھر بھاگتا، ادھر دوڑتا ادھر دوڑتا، اس کا سامان کا اونٹ نظر نہیں آتا اس کو۔ اور ریگستان یہ دنیا کے ویسے نہیں، بالکل اب آگے کوئی راستہ بھی نہیں معلوم ہوتا، وہ اونٹوں کو راستہ معلوم ہوتا ہے، وہ لوگ چلتے ہیں، آدمی کا چلنا بھی تو مشکل ہے، اب نہ پانی نہ کھانا نہ سواری، اب وہ مایوس ہو جاتا ہے، اس کے سامنے سوائے موت کے اور کچھ نظر نہیں آتا، یعنی اب موت یقینی ہے، اب موت یقینی ہے، تو اب وہ اسی عالم میں وہ درخت کے نیچے بیٹھ جاتا ہے اور اس کی آنکھ لگ جاتی ہے۔ پھر دوبارہ جب آنکھ کھلتی ہے تو اچانک دیکھتا ہے کہ وہ اونٹ مع ساز و سامان کے سامنے موجود ہے، اتنا خوش ہو جاتا ہے، اتنا خوش ہو جاتا ہے کہ مسرت میں اس کے زبان سے نکلتا ہے انت عبدی وانا ربک، میں اللہ تو بندہ، الٹا جوش میں نکل جا رہا اللہ کا، اتنا خوش ہوتا ہے۔ فرمایا کہ بندہ جب توبہ کرتا ہے تو اللہ کو اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے، میرا بندہ آ گیا میرے پاس، میرا بندہ میرے پاس آ گیا۔ تو وہ اللہ چاہنے والے بندوں کو، محبت کرنے والے بندوں کو اللہ بھی محبت کا جواب چاہتے ہیں۔ ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو میں جواب دیتا ہوں، لیکن بندہ کیا ہو گیا، اللہ پکار رہا، بندہ جواب ہی نہیں دیتا، بندہ جواب ہی نہیں دیتا۔ پکار ہوتی ہے اللہ کے پاس سے، ہم لوگ کبھی احساس نہیں کرتے، اصل میں اللہ کا تعارف نہیں ہوا، اللہ کو پہچانا نہیں ہم نے، اس لیے اللہ کا جواب نہیں دیتے۔ کبھی نماز میں احساس ہوا، حدیث شریف میں آیا ہے، پڑھنے کی بھی اللہ توفیق عطا فرمائے، فرمایا کہ بندہ جب نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو اللہ سے کلام کرتا ہے، جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ فرماتے ہیں حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد کی۔ بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، اللہ فرماتے ہیں اثنى علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا کی۔ بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، اللہ فرماتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ ہر جملے پہ جواب آ رہا۔ بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ فرماتے ہیں ھذا بینی و بین عبدی نصفین ولعبدی ما سأل، یہ میرے اور بندے کے درمیان آدھا آدھا ہے، آدھا اس نے میرے لیے کہا، آدھا اپنے لیے کہا، اور اس کے لیے وہ ہے جو اس نے مانگا، یعنی اللہ میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں، یہ اللہ کے لیے ہے۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، تجھ ہی سے مدد چاہتا ہوں، تو اللہ فرماتے تیرے لیے میری مدد ہے۔ اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اللہ فرماتے ہیں ھذا لعبدی ولعبدی ما سأل، یہ پورا میرے بندے کے لیے ہے اور بندے نے جو سوال کیا وہ اس کے لیے ہے۔ اب اس کے بعد جب آمین کہتے تو فرشتے بھی آمین کہتے ہیں، اللہ پہلے قبول کرتے ہیں۔ ہم کو احساس ہی نہیں ہوتا کہ اللہ ہم سے بات فرما رہے، اللہ میری بات کا جواب دے رہے ہیں،
میں جو کہہ رہا ہوں اللہ کی طرف سے جواب آ رہا ہے، تعریف آ رہی ہے. تو بندہ اس احساس کے ساتھ اگر نماز پڑھتا ہے تو پھر وہ نماز میں کیفیت ہوتی ہے. ایک صاحب ابھی کل بات ہو رہی تھی تاخرات میں پہلی والی، سوال کرتے کرتے لوگوں نے کہا کہ ایک صاحب ہیں پورے نمازیں بھی پڑھتے، رات میں شراب بھی پیتے، کہ یہ کیا بات ہے؟ تو ان کا گناہ ہے نہیں ہے، گناہ معاف ہوگا نہیں ہوگا، کیا ہے؟ ان کی نماز تو ادا ہو گئی نا. اب اس نماز کا تو کوئی پتہ نہیں کہ ادا ہوگی نہیں ہوگی. بھائی نماز کا تو ثواب مل جائیں گے نا، تو کیسے ثواب ملے گا؟ نہیں ثواب نہیں ملا تو ادا تو ہو جاتی نا. ادا بھی کیسا ہوتی؟ نماز ہی نہیں ہوئی. نماز کیسا نہیں ہوئی؟ ان کو تو سب اچھا وضو معلوم، غسل معلوم، سب رکوع معلوم، سجدہ معلوم، سب معلوم ہونے کے باوجود بھی نماز نہیں ہوئی. کیوں نہیں ہوئی؟ اس لیے نہیں ہوئی کہ اللہ فرما رہے ہیں ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز فواحشات اور منکرات سے روکتی ہے. اب اگر وہ نہیں روک رہی ہے، آدمی نماز تو پڑھ رہا لیکن فواحش منکرات سے نہیں رک رہا، تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اللہ کا فرمان تو غلط نہیں ہو سکتا. نماز اس کو نہیں روکی تو اس کا مطلب ہے کہ نماز ہی نہیں ہوئی. اب اپنی اپنی نمازوں کا اگر ہم جائزہ لیں تو کیا ہماری نمازیں وہ کسوٹی پہ ہیں، اس ترازو میں تل سکتی ہیں؟ یہ اس لیے نہیں ہے. آپ اس سبق کو یاد رکھیں جو میں نے کہا نیت والا. ہماری وہ نیت نہیں ہے کہ میری نماز وہ ہو جو مجھے فواحش منکرات سے روکے. صرف نیت کرنا ہے، آسان کام ہے جس میں کوئی خرچہ نہیں. ہر معاملے میں آپ نیت کریں. نیت کے معنی کیا ہے؟ نویت ان اصوم غد للہ تعالی من صوم رمضان. مطلب نیت نہیں کرتے روزہ ہو جاتا کیا؟ بچپن میں بولتے تھے او افطار کی دعا پڑھ لیا تیرا روزہ ٹوٹ گیا. دعا پڑھنے سے، نیت کرنے سے زبانی کچھ نہیں ہوتا. نیت کے معنی ہے ارادہ، انٹینشن، بالارادہ کوئی کام کرنا. ہمارا ارادہ ہو کہ میں اللہ کے سامنے حاضر ہو رہا ہوں، اللہ کی عبادت کر رہا ہوں. اس کیفیت میں ہم کیا سمجھتے ہیں؟ ایک رسم ادا کر رہے ہیں، ایک فارمیلٹی. بس جمعہ ہو گیا، فارمل آ گئے، کھڑے ہو گئے، نماز ہو گئی، چلے گئے. اس کے اندر کوئی ارادے نہیں ہے ہمارے، کوئی پلاننگ نہیں ہے، کوئی منصوبہ بندی نہیں ہے، کچھ پروگرام نہیں ہے، اس سے ہم کچھ حاصل کرنا نہیں چاہ رہے ہیں. کوئی نیت نہیں ہے. جب تک کوئی نیت نہیں ہے تو عمل کا اجر بھی نہیں ہوگا، اس کے اثرات بھی مرتب نہیں ہوں. جب بھی آپ کوئی نیکی کرے، جب بھی کوئی آپ نیک کام کرے، جب بھی کوئی آپ اچھا کام کرے، اچھا کام دو ٹائپ کا ہوتا ہے، ایک کرنے کا، ایک نہیں کرنے کا. یعنی جو اتنی عبادتیں ہم کرتے ہیں یہ سب کرنے کے اچھے کام ہیں، اور جو نہیں کرنا ہے اس کو نہیں کرنا بھی اچھا ہے. یعنی گناہ سے بچنا بھی تو اچھا کام ہے. یہ بلکہ اس اچھے کام سے زیادہ کام اچھا ہے. کاروباری اعتبار سے ایک آدمی جو ہے جتنا کمائے اس سے کم خرچ کرے. مثلا 100 روپے کوئی کمایا اور 80 خرچ کرتا ہے تو 20 فائدے میں ہے. ایک آدمی 200 کمایا اور 250 خرچ کر دیا، حالانکہ دیکھنے میں زیادہ کمایا لیکن خرچہ زیادہ کر دیا 250 تو 50 لاس میں ہے. کم کمایا بچا لیا فائدے میں. تو بالکل ٹھیک ایسی ہے جہاں ہم نیکیاں کریں کم لیکن گناہوں سے زیادہ بچ جائیں، ورنہ نیکیاں بھی ہو رہی گناہوں سے زیادہ ہو رہے ہیں، آدمی لاس میں جا رہا. نیکیاں کم ہو رہے گناہ بھی کم ہو رہے ہیں، یہ فائدے میں جا رہا. تو یہ زیادہ بڑی نیکی ہے. اسی کا نام تو تقویٰ ہے. تقویٰ اسی کا نام ہے. تو روزے سے تقویٰ کیسے آتا ہے؟ جو لعلکم تتقون کہا ہے، آدمی بچنے کا ارادہ کر کے بچ جاتا ہے. اللہ سے بات نکل گئی تھی اللہ سے ڈرنے کی، تو اللہ ڈرنے کی چیز نہیں ہے. اللہ تو اتنے ہم پر مہربان ہیں، اتنے چاہنے والے ہیں، اتنا محبت کرنے والے ہیں، متوجہ رہتے ہیں ہر طرف، ہمیشہ بندے کی طرف متوجہ ہے. کل یوم ہوا فی شأن کا مطلب کیا ہے؟ ہما وقت بندے کی طرف اللہ کی ذات متوجہ ہے. اگر اللہ ایک سیکنڈ بھی اللہ کی نظر ہم سے ہٹ جائے سارا نظام تہس نہس ہو جائے. یہ الگ موضوع ہے، میں اس کو عرض نہیں کرتا. بندے کی طرف متوجہ ہے، بندے کی طرف دیکھ رہے ہیں. زندگی بھر صنم صنم کرتا رہا، 80 برس صنم صنم پکارا، ایک بار زبان پچھلی اور نکلا سمد لبیک عبدی. اللہ نے فرمایا لبیک عبدی لبیک عبدی لبیک عبدی. فرشتوں نے کہا اللہ اس کا زبان پھسل گئی، اس کی زبان پھسل گئی، بھولے سے نکل گیا. اللہ نے فرمایا وہ بندہ میرا بھولے سے بھی یاد کرے تو میں اس کو صحیح بھی یاد کرتا، اور جو صحیح یاد کرے. ایک مرتبہ بندہ پکارتا ہے تو اللہ 3 مرتبہ جواب دیتے ہیں. تو یہ اللہ کی محبت ہے. تو عزیزو اللہ کی محبت کے ساتھ جب اللہ کی آدمی بندگی کرتا ہے تو اس کی کیفیت ہی الگ ہو جاتی ہے.
ورنہ ہماری جو نمازیں ہیں، علامہ اقبال نے کہا میں جو سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں؟ دل میں تو بت بیٹھے ہوئے ہیں، شہرت کا بت، عزت کا بت، خواہشات کا بت، مال کا بت، اولاد کا بت، گھر بار کا بت، کتنے بت ہم نے اندر رکھے ہوئے ہیں۔ اس بت کو نکالو، اس بت کو نکالو۔ اللہ فرماتے ہیں اوہو بندے، میں نے تیرے لیے، شیطان نکلا نہیں جنت سے، میں نے تیرے لیے شیطان کو جنت سے نکال دیا۔ شیطان کوئی کیا پہلے سے شیطان تھا، رؤوس الملائکہ تھا، رؤوس الملائکہ، بڑا نیک، بڑا عبادت گزار، زمین کا کوئی خطہ ایسا نہیں تھا جہاں اس نے اللہ کو سجدہ نہیں کیا۔ اللہ کہتے تیرے لیے میں نے اس کو نکال دیا، وہ میرا بھی دشمن تیرا بھی دشمن، وہ میرا بھی دشمن تیرا بھی دشمن۔ اور بندے کی عجیب بات ہے، تم میرے لیے اس کو اپنے دل سے نہیں نکال سکتا۔ میں نے اس کو جنت سے نکال دیا تیرے لیے، آدم کے لیے نکالا، ہمارے لیے نکالا اللہ نے، میں نے تیرے لیے اس کو جنت سے نکال دیا۔ میری خدائی دیکھ اور اپنی بندگی دیکھ، تو میرے لیے اس کو دل سے نہیں نکال سکتا، بٹھا کے بیٹھا ہوا ہے دل۔ اوہو، اللہ نے ابرہا کعبے پہ حملہ کرنے کے لیے آیا، اللہ کا گھر، تو اللہ نے ابابیل کو بھیجا، وہ کنکریاں مارتے تھے، طیرن ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول، ایسے کنکریاں تھے، ایٹامک کنکریاں تھے، وہ جس پہ گرتی تھی وہ کھائے ہوئے بھس کی طرح ہو جاتا تھا۔ اللہ کے گھر کی حفاظت، جب دشمن حملہ آور ہوتے ہیں تو اس طرح سے اس کی حفاظت ہوتی ہے۔ تو یہ دل بھی اللہ کا گھر ہے، اس پر شیطان ہر روز، ابرہا شیطان حملہ آور ہوتا ہے، اس کو پھر بھی بمبارڈمنٹ کی ضرورت پڑتی ہے، بمباری کی ضرورت پڑتی ہے، فائرنگ کی ضرورت پڑتی ہے۔ وہ فائرنگ کیا ہے؟ وہ اللہ کا ذکر ہے۔ اللہ کے ذکر کا فائر کرو اور اس کو بڑھاؤ، بھگاؤ اس کو، ورنہ قبضہ جما کے بیٹھتا ہے، اور ایسا قبضہ جماتا ہے، حدیث میں آیا کہ آ کے بیٹھا ہوا رہتا ہے انتظار میں کہ کب فائرنگ رکے۔ وہ بچے، وہ ویڈیو گیم کھیلتے بچے، وہ ایسا پکڑ کے بیٹھتے ہیں، وہ اس میں گرتے، ذرا جگہ ملتے انہیں گر جاتا ہے، گیم ختم، وہ گرنا نہیں، مارتے رہو مارتے رہو مارتے رہو۔ تو ایسی جو ہے وہ حدیث میں ایسا سونڈ ہے اس کی، ہاتھی کی سونڈ کیسی ہوتی، ایسی سونڈ لگا کے بیٹھتا، جہاں کوئی ذکر سے غافل ہو گیا وہ گھسا دیتا اپنی سوئی، اپنی سوئی چبا دیتا اور انجیکٹ کر دیتا، اور پھر آدمی اور غافل ہو گیا تو جیسے آج کل ٹیکہ لگاتے ہیں، انجیکشن، ایک انجیکشن لگا دیتا ہے، لیکن بعض ڈاکٹر ہوتے ہیں وہ تو پوری بوتل لگا دیتے ہیں، آئی وی چڑھا دو، تو ایسے شیطان بھی اپنا آئی وی لگا دیتا ہے، ٹپ ٹپ ٹپ، سارا زہر، ساری شیطانیت اندر چلی۔ تو ہم کتنا غافل ہوتے ہیں، جب غافل ہیں تھوڑی دیر غافل ہوئے تو انجیکشن، مسلسل غافل ہوئے تو شیطان کا آئی وی لگ گیا، اب وہ مسلسل انجیکٹ کرتا، پورا دن سیاہ ہو جاتا ہے، حدیث میں ہے سیاہ ہو جاتا ہے۔ اب جب دل سیاہ ہو جاتا ہے تو اب اس کے سامنے کتنا بھی آپ عرض کریں، کتنی دین کی بات ہو، کتنی تقوی کی بات ہو، کتنی طہارت کی بات ہو، اس پہ اثر نہیں ہوتا۔ اس کی کیفیت کیا ہو جاتی ہے؟ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، ان کے اللہ نے سماعتوں پر، ان کی بصارتوں پر، ان کے قلب پر مہر لگا دی، اسٹیمپ لگا دیا، سیل کر دیا، اب کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ لہم قلوب لا یفقہون بہا، دل ہیں سمجھ میں نہیں آتا، کچھ اثر ہی نہیں ہوتا، دھڑکتے نہیں اللہ کے واسطے۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، آنکھیں تو ہیں دکھتا نہیں۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، کان ہے سنے نہیں آتا۔ سنے نہیں آتا کا مطلب کیا ہے؟ گھر میں اماں بولتی نہیں سنے نہیں آ رہا، کیا سنے تو آتا ہے، جواب نہیں دیتا اس کا، سمجھتا نہیں، یہ مطلب ہے۔ لَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، تو اللہ ان کو فرمانے یہ کون ہے؟ اولئک کالانعام بل هم اضل، یہ جانور ہیں بلکہ جانوروں سے بدتر ہے۔ اللہ کا غصہ ہے، ہم بھی بچوں کو بولتے ہیں جانور، اللہ یہ بولتے ہیں جانور ہے، اس سے بدتر ہے۔ اولئک هم الغافلون، یہی لوگ ہیں جو غافل، اللہ کے ذکر سے غافل ہو گیا، جانور بن گیا، اس سے بدتر بن گیا۔ کیوں؟ اس نے لگا دیا اپنا آئی بھی، اور مسلسل اس نے پورے دل کو سیاہ کر دیا، کامیاب ہو گیا، بیٹھا ہوا ہے آرام سے۔ تو جب آدمی اللہ کا ذکر کرتا ہے، جیسے فرمایا قرآن کی تلاوت سے دل پر جو زنگ ہے وہ صاف ہو جاتا ہے، سیقل ہو جاتا ہے، جیسے لوہے کو زنگ لگتا ہے تو اس کو ریگمال سے گھس کے صاف کرنا پڑتا ہے، ایسے اس دل کے زنگ کو جو صاف کرنے کا ریگمال ہے وہ تلاوت قرآن ہے۔
اللہ کا ذکر ہے، اس سے پھر وہ دل صاف ہوتا ہے. تو رمضان میں تو آدمی کا ہو رہا ہے، لیکن رمضان کے بعد کچھ نہیں، پھر وہی. اور اتنا 11 مہینوں میں ہمارے دل پر زنگ جم جاتا ہے کہ وہ پورے رمضان کے گھسنے کے بعد بھی صاف نہیں ہوتا. 95% کا نہیں صاف ہوتا. اس کا پتہ کیسے چلتا ہے؟ پتہ چلتا ہے چاند دکھتے ہی. شوال کا ایسے چاند دکھا مغرب میں، اور دیکھ لیجیے آپ عشاء میں سارے غیب. ارے کہاں چلے گئے یہ سب؟ ابھی تک تو آ رہے تھے، اب یہ گھنٹہ پہلے تو پورے تھے افطار کر کے روزہ کھول کے، اس کے بعد تراویح میں بھی آتے تھے، اب کہاں چلے گئے؟ چلے گئے. اب کیوں؟ وہ کورس ختم ہو گیا، اب وہ صفائی کا ختم ہو گیا، پھر وہیں چلے گیا. وہ کچڑ میں سے نکال کے اس کو دھو رہا تھا، ابھی پورا دھلا بھی نہیں، پھر چلے کچڑ میں گر گیا، اب کہاں سے صاف ہوتا ہے؟ تو ایسی ہو گیا. 29 دن تک بڑی محنت سے سنبھال کے کوشش کر کے صاف کرتے رہے، چاند دکھتے پھسل گیا، پھر وہی، پھر چھابو کے چھابو ہو گئے. وہی چال بے ڈھنگی جو پہلے تھی سو اب بھی ہے. لیکن جس کا صاف ہو جاتا ہے کم لوگوں کا، پھر وہ عشاء میں بھی آتے ہیں، پھر وہ فجر میں بھی ہوتے ہیں، پھر وہ عید کے دن بھی ہوتے ہیں، ظہر میں بھی کچھ نہ کچھ تو اثر رہتا ہے. تو جس لیول پہ، جس معیار پہ صاف ہوگا، اس معیار پہ وہ چلے گا. 1 مہینہ، 2 مہینے، 4 مہینے، 6 مہینے، اور بعد اللہ والے، اللہ کے نیک بندے پورا سال اس کا اثر رہتا ہے. فون خراب ہو گیا، بار بار بیٹری اتر جائے گی. تو ایسے ہی رمضان میں روحانیت کی بیٹری چارج ہوتی ہے. اب جس کی زیادہ چارج ہوگی وہ اس کی فل، جس کی چارج ہو جاتی ہے وہ پورے 11 مہینے چلتی، بقیہ رمضان آنے تک. کسی کی ذرا کم ہوئی تو 10 مہینے، 9 مہینے، 8 مہینے، اور کسی کی تو پلک نکالتے ہی بیٹری اتر جاتی. تو وہ وہی ہیں جو چاند دیکھتے ہی ختم. تو کیا اس میں ہم کو اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ میری بیٹری خراب ہو گئی، چارج ہی نہیں ہوئی. پلک جب تک لگا ہوا تھا چارجنگ بتا رہی تھی، رمضان تھا چارجنگ بتا رہی تھی، رمضان ختم ہوا یعنی پلک نکلا چارجنگ اتر گئی، تو ہماری بیٹری چارج نہیں ہوئی. تو فائدہ کیا ہوا؟ یعنی اس پورے رمضان کی عبادتوں کا کیا فائدہ ہوا؟ کچھ نہیں ہوا، وہی بالکل ویسے ہی رہے. تو کیوں؟ اس میں اصل میں پھر آپ اسی موضوع پہ، نیت ہماری یہ، نیت یہ ہو کہ اس رمضان کے ذریعے میں اپنی زندگی میں تبدیلی لاؤں. اس رمضان کے ذریعے، ان روزوں کے ذریعے میرے اندر تقویٰ پیدا ہو کہ میں نے ارادہ کیا تو میں حلال سے بھی بچ سکا. میرے گھر میں حلال کھانا، حلال پانی، حلال بیوی تھی، لیکن میں ارادہ کر لیا کہ مجھے استعمال نہیں کرنا ہے، تو میں کامیاب ہو گیا کہ میں استعمال نہیں کر لیا. تو اب 11 مہینے کم سے کم میں حرام سے تو بچ جاؤں. حلال سے بچنا مشکل تھا، لیکن میں حلال سے بچا، تو حرام سے بچنا کیا مشکل؟ یہ ایک فلسفی ذہن میں نہیں آتی. کاروبار اور بازاروں میں آدمی ہوتے ہیں اور جھوٹ پہ اپنا سودا بیچ رہے ہیں، جھوٹ پہ معاملات کر رہے ہیں. ان سے پوچھیے کہ بھئی دینے والا کون؟ ہر آدمی کہتا ہے اللہ دے گا، اللہ دینے والا ہے. ارے بھائی ظالم، یہ اللہ کو کیا ہو گیا ہے تمہارے کہ جھوٹ پہ دے رہا، سچ پہ نہیں دے گا؟ جب اللہ ہی دے رہا اور تم جھوٹ بول رہے تو دے رہا، تو سچ پہ نہیں دے گا کیا؟ بند کر دے گا اللہ؟ ایسا تو نہیں ہے نا، سچ پہ اور زیادہ دے گا. لیکن اصل میں شیطان کڈنیپ کیا ہوا ہے، یرغمال بنایا ہوا ہے، وہ سمجھنے نہیں دیتا بات. لہم آذان لا يسمعون بها ولہم اعین لا یبصرون بها، مطلب یہ سمجھتا نہیں، دکھتا نہیں، بولتے رہے زبان سے کہ اللہ دے رہا، لیکن پھر جھوٹ. تو یہ آدمی کی باطن کے بننے کا مہینہ ہے، تقوی کے پیدا ہونے کا مہینہ ہے. یہ سب اسی وقت پیدا ہوگا جب ہماری نیت ہوگی پیدا کرنے. تو نیتیں کریں، ارادہ کریں اور کوششیں کریں، تو انشاءاللہ اللہ کی مدد اور نصرت آپ کے ساتھ ہو جائے گی. اور میں موضوع پہ بھی کچھ بات کر لوں تھوڑی دیر. آپ حضرات جم کے بیٹھے ہوئے ہیں، الحمدللہ فائدہ ہو رہا ہے، محسوس ہو رہا کہ لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں. اللہ بولنے والے سننے والے دونوں کو مستفید فرمائے، فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. یہ اللہ ہمارے لیے پکڑ کا باعث نہ فرمائے. تو اخلاص آدمی کے اندر پیدا ہوتا ہے کب؟ جب آدمی گناہوں سے بچتا ہے. جب تک گناہوں سے نہیں بچتا، اس کے اندر ایمان نہیں پیدا ہوتا، اخلاص نہیں پیدا ہوتا، للہیت نہیں پیدا ہوتی. آج کا موضوع بھی یہی ہے. وہ پھر علامہ اقبال یاد آئے، جیسے میں نے کہا تھا کہ میں جو سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں. لیکن جب اخلاص سے ہو جائے گی نا نماز، تو پھر یہ شعر بدلنا پڑے گا. بدلیں گے اس طرح، میں جو سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرے وہ بھی سجدے ادا ہوئے جو قضا ہوئے تھے نماز میں. اب تک تو ایسے ہی چلے تھے، اب اخلاص سے ہو گیا ہے. ہاں، خلوص دل سے جو سجدہ ہو، اس سجدے کا کیا کہنا.
وہی کعبہ سرک آیا جبھی میں نے جہاں. موسیٰ علیہ السلام کا کتا فارسی کا شعر ہے 100 بار بھی کعبے کو جا کے آیا تو انہیں کتا ہی رہتا, انسان ہو جاتا. کہ نہیں, ایسی بات انسانوں میں ہوتی ہے. آج کل فیشن بھی ہو گیا عمرے کا, رمضان میں جا رہے ہیں, لیکن پھر وہی حال ہے, اس سے کوئی فائدہ نہیں. ایمان والے تو یہی کعبے کو بلا لیتے ہیں, ایمان والوں کو یہیں پہ اللہ کی زیارت ہو جاتی ہے, اللہ کے رسول کی زیارت ہو جاتی ہے. جن کا ایمان اخلاص نہیں وہ مسجد نبوی میں جا کے بھی جو ہے زیارت سے محروم رہتے ہیں. یہ نہیں ہوتی زیارت اللہ کے رسول کی خواب میں, کتنوں کو نہیں ہوتی, جتنوں کے دل صاف ہیں ان کو برابر زیارت نصیب ہوتی ہے. تو یہ ہے اخلاص. تو آج کا جو عنوان ہے ہجرت مدینہ اور ہجرت حبشہ, مختصراً اس پہ عرض کرتا ہوں. اصل میرا مزاج ہے تاریخ گوئی کی بجائے اس تاریخ سے ہم کو سبق کیا ملتا ہے وہ عرض کریں, ورنہ رسمن میں سنا دوں آپ کو تاریخ, فائدہ کیا ہوا, سن لیا تھا بہت اچھا بہت اچھا, نہیں, اس سے ہمارا کیا تعلق ہے, ہم کو اس سے کیا سبق حاصل کرنا ہے, وہ ہماری زندگیوں میں کیا تبدیلی لا رہا ہے. تو ہجرت سے متعلق اصول انما الاعمال بالنیات کے بعد یہی لفظ ہے. انما الاعمال بالنیات کی حدیث ختم نہیں ہوئی, اللہ کے رسول نے مثال دی, سمجھایا نیتوں کو. فرمایا فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ فہجرتہ الی اللہ ورسولہ. ہجرت کے معنی ہے چھوڑ دینا. حجر یحجر کے معنی کیا آتے ہیں, چھوڑنا. تو فرمایا ایک تو اس کے معنی ہے لفظی چھوڑ دینا, اور ایک اصطلاحی معنی ہے, شرعی معنی اس کے یہ ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی خاطر, اپنے دین کی حفاظت کی خاطر, احکام شریعت پر پابند رہنے کی خاطر اپنے گھر بار کو, اپنے ملک کو, اپنے وطن کو چھوڑ دینا. یہ ہوتی ہے ہجرت. مکے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جب دین آیا تو مکے میں ظلم مسلمانوں پر بڑھ گیا, بے انتہا ظلم ہوا, دین پر عمل کرنا اور دین پر باقی رہنا مشکل ہو گیا. تو اللہ کے رسول نے اجازت دی کہ اب چھوڑ دو اس ملک کو اللہ کی خاطر, ارض اللہ واسعہ فتہاجروا فیہا, اللہ کی زمین بڑی وسیع ہے, وہاں پر ہجرت کرو, وہاں جا کے رہو اور اللہ کے اس دین پر عمل کرو. صحابہ اکرام نے حبشہ کی طرف ہجرت کی, پہلی ہجرت. اس کے بعد پھر دوسری ہجرت ہوئی وہ مدینے کی طرف. 2 ہجرتیں ہیں اسلام میں. لیکن حدیث میں اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ دیکھو اپنے وطن کو, اپنے گھر بار کو چھوڑنا اگر اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے تو یہ واقعی اللہ اس کے رسول کے لیے ہے. لیکن ہر آدمی اللہ اس کے رسول کے لیے نہیں چھوڑتا, کسی اور مقصد سے بھی چھوڑتا ہے. بہت سے لوگ سعودی عرب میں ہیں, چھوڑا ہے نا انہوں نے اپنے وطن کو, حیدرآباد کو, کوئی امریکہ میں ہے, کوئی کینیڈا میں ہے, کوئی انگلینڈ میں, کہاں ہے. تو یہ ان کی ہجرت نہیں کہلائے گی, ان کو ہجرت کا اجر و ثواب نہیں ملے گا. اللہ کے رسول نے فرمایا فمن کانت ہجرتہ الی دنیا یصیبھا, کوئی دنیا کمانے کے لیے ہجرت کرتا ہے, او امرأۃ یتزوجھا, کوئی امیگریشن کے لیے کرتا ہے, کوئی شادی کرنے کے لیے کرتا ہے کہ وہاں کی لڑکی اچھی ہے, تو فہجرتہ, اس کی ہجرت وہی ہوگی جس مقصد سے ہوگی, وہ والی ہجرت اس میں شمار نہیں ہوگی. اور ایک بات سن لیجیے, اصل حقیقتاً ہجرت کیا ہے؟ الحجر من حجر الخطایا والذنوب. اللہ کے رسول نے فرمایا اصل ہجرت تو وہ ہجرت تو ختم ہو گئی, ایک ہجرت قیامت تک باقی ہے. وہ ہجرت کیا ہے؟ بولے خطا اور گناہ کو چھوڑ دینا. اصل ہجرت یہی ہے, اصل آزمائش یہی ہے, اصل محنت یہی ہے. من حجر الخطایا والذنوب, جو خطاؤں اور گناہوں کو چھوڑ دے وہ ہجرت. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی ایک جماعت جس میں مرد بھی تھے عورت بھی تھی, حضرت جعفر طیار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی, ان کی سرپرستی میں حبشہ کی طرف ہجرت کی. اس زمانے میں ایک ملک تھا جس ملک کے حضرت بلال بھی تھے, بلال حبشی, اسی نسبت ہے, وہاں پر انہوں نے ہجرت کی. اس کا پس منظر کیا تھا؟ دونوں ہجرتوں کا ایک ہی پس منظر ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ایک ایسے علاقے میں پیدا فرمایا جو اس زمانے کا سب سے سمجھیے گناہوں کے اعتبار سے بدترین علاقہ. ہر قسم کے گناہ وہاں پر موجود, شرک بھی ہے سب سے بڑا گناہ, اور اس قدر شرک ہے یوم جدید الہ جدید والا کانسیپٹ ہے ان کے پاس. جیسے کانسیپٹ ہے نا یوم جدید رزق جدید, ان کا کانسیپٹ کیا تھا؟ یوم جدید الہ جدید. تو کعبۃ اللہ میں 360 بت رکھے ہوئے تھے, ہر روز الگ الگ کی پوجا, اور ظلم, بے حیائی,
بے دینی، یعنی جو گناہ ہو سکتا تھا، آل ٹائپ آف گناہ وہاں پر موجود تھے. حالانکہ کوئی جاہل ملک نہیں تھا، وہ ایک ماڈرن ملک تھا. یہ بھی ذہن میں رکھیے، ماڈرن ملک. اس زمانے کے جو بڑے بڑے امپائرز تھے، ایک پرشین امپائر، ایک بازنٹائن امپائر تھے، جو بڑی بڑی سلطنتیں، وہاں کے لوگ مکے میں بھیجتے تھے لوگوں کو کہ بھئی وہاں کیا فیشن چل رہا ہے، کیسے فیشن وہاں پہ آئے ہوئے ہیں. یعنی اتنا وہ ماڈرن تھا، فیشنیبل علاقہ، فیشن کے اعتبار سے، تہذیب کے اعتبار سے. ان کا اپنا تمدن، ان کی اپنی زبان پہ عبور تھا ان لوگوں کو اتنا کہ سامنے والے کو تو سمجھتے تھے بات کرنے کا سلیقہ نہیں نادانوں کو، اس لیے دوسروں کو اجمی بولتے تھے. اجمی کے معنی گونگا، اتنا ان لوگوں کو تھا. لیکن اخلاقی طور پر اور اللہ کی نظر میں بدترین تھے گناہوں کی وجہ سے. اس لیے اس دور کو تاریخ میں ایک نام دیا گیا ہے. ہم عام طور پہ سمجھتے ہیں کہ ایسی ہے دور جاہلیت. دور جاہلیت ہم سمجھتے ہیں تو سمجھتے ہیں بالکل جاہل لوگ ہوں گے، چمڑے پہنے ہوئے، ہاتھ میں تیراں لے کے جا کے جو ہے جانور مار کے لا کے کھا لے رہے ہیں، ہاں آگ جلا رہے ہیں رات میں، خیموں میں ہوگا بدو. ایسا نہیں تھا. مکہ خصوصاً، مکے کا علاقہ بالکل ماڈرن علاقہ، معاشی طور پر مضبوط علاقہ، کیونکہ اس زمانے میں بھی ٹورزم کافی ڈیولپمنٹ چیز تھی، آدمی کو ڈیولپ کرنے والی چیز تھی. اتنا اس کی وجہ سے جو ہے وہاں پر ان کو سمجھیے آپ مالیہ ملتا تھا، ریونیو ملتا تھا. وہ ریونیو سے جل کے تو ابراہیم نے دوسرا کعبہ بنانے، دوسرا مکہ بنانے کا سوچا تھا کہ ان لوگوں کو اتنا ریونیو مل رہا ہے عرب والوں کو اس کعبے کی وجہ سے، تو میں ایک الگ کعبہ بنا لیتا ہوں تاکہ میری دکان بھی چلے. لیکن کعبہ ایک ایسی دکان ہے، ہر جگہ نہیں چل سکتی، ایک ہی جگہ ہے وہ کعبہ. تو وہ اس علاقے میں جو بظاہر تہذیب والا، بظاہر تمدن والا، اور ٹھیک ہی آج کل بھی یہی ہے. آپ جو آج کے دنیا والے لوگ ماڈرن کہتے ہیں نا، تہذیب تمدن والے، یہ کون سے فارن ملک، مطلب بھائی کہاں ہے سب سے زیادہ فیشنیبل علاقہ کون سا ہے؟ مطلب پیرس. مگر کیا ہے اخلاقی اعتبار سے، مادی اعتبار سے بالکل ننگا پن، بالکل بے حیائی، بالکل عریانیت، بالکل بدماشی، کوئی اخلاق نہیں، کوئی کردار نہیں، کیریکٹر لیس. اس اعتبار سے تو بالکل وہی ہے. تو ایسے ہی تھا وہاں بھی. اپنے آپ کو بہت ماڈرن سمجھ رہے ہیں مگر ہے ننگے، فیشنیبل سمجھ رہے. وہیں سے فیشن نکلتا کپڑوں کا. یہ کون سا فیشن ہے؟ ننگے پنے کا، بھکاریوں کا فیشن. تو ایسی ٹائپ کی چیز تھی اس زمانے کا. پیرس تھا، مکہ. دور جاہلیت سے نہیں سمجھنا کہ بالکل تھرڈ کلاس لوگ تھے. تو وہاں پر ایک آواز بلند ہوئی، یہ بتوں کو چھوڑ دو اور یہ بے حیائیوں کو چھوڑ دو، یہ بدکاریوں کو چھوڑ دو، یہ ظلم کو چھوڑ دو، یہ سود کو چھوڑ دو. تو اب اس کے خلاف ماننا آسان نہیں. آج تھوڑا سا آپ اندازہ کر سکتے ہیں اس کا. گھر میں ٹی وی ہے، نکال دو. یہاں خطیب صاحب 1000 بار بولو، نکلتا گھر میں. آسان ہے کیا؟ حالانکہ ہم مسلمان ہیں، ہم اس کی خباثتوں کو جانتے ہیں، یہ بھی جان رہے ہیں کہ اس سے ہماری نسل خراب ہو رہی ہے. ہر آدمی خود کہے گا کہ بھئی اس سے اخلاقی طور پر اور آپ کی نسل پر کوئی فائدہ ہو رہا ہے یا نقصان ہو رہا. ایمانداری سے بتاؤ. ہر آدمی کہے گا نہیں بھائی اس سے نقصان ہو رہا. لیکن نکال دو گھر سے. آسان ہے؟ نہیں ہے. تو اب ان لوگوں کو جس کو ہم ایک برا سمجھتے ہیں اس چیز کو نکالنا آسان نہیں ہے کہ ہماری زندگیوں میں ایسے رچ بس گیا ہے. تو وہ مکے میں جو باپ دادا سے ایک چیز کو کرتے ہوئے آئے ہیں، جب اللہ کے رسول نے دعوت تبلیغ دی تو کہا بل وجدنا آباءنا کذالک یفعلون. ہم باپ دادا کو یہ کرتے ہوئے دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں، یہ کیا نئی چیز آپ پیش کر رہے ہیں؟ تو ایک نئی چیز کو قبول کر لینا، اور وہ چیز جو ان کو ان کے نفسیات، ان کی خواہشات کو ترک کرا دے، چھوڑ دے. ان کو خواہشات کو ترک کر دینا اور چھوڑ دینا، اور اپنے آپ کو ڈال دینا اللہ کے دربار میں. اسلام قبول کرنا کیا ہے؟ اپنے آپ کو سرنڈر کر دینا کہ میری اب کوئی مرضی نہیں ہے، اللہ آپ کی مرضی. اللہ کی مرضی پر چلنے کا نام اسلام ہے. اسلام جو آدمی مسلمان ہو جاتا ہے، اللہ سے وہ ایگریمنٹ کرتا ہے، معاہدہ کرتا ہے. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراة والانجیل والقرآن ومن اوفى بعہدہ من اللہ
فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظیم. اللہ نے جان اور مال کو خرید لیا ہے جنت کے عوض. کوئی آدمی کلمہ پڑھتا ہے تو وہ اپنی جان کو اپنے مال کو بیچ دیتا ہے اللہ کے ہاتھ میں. اب وہ اس کی جان بھی نہیں, اب اس کا مال بھی نہیں. تبھی تو اللہ ہم سے مطالبہ کرتے ہیں جان بھی لگاؤ مال بھی لگاؤ. کیوں؟ اللہ نے اس کی قیمت دے دی ہے. قیمت لگا, کتنی بڑی قیمت لگی اس کا اندازہ ہی نہیں کر سکتے. اتنی بڑی اللہ نے یہ تھرڈ کلاس قسم کی جان کی لگائی ہے. اللہ کے پاس ہماری بہت ویلیو ہے اور ہم کتنے ظالم ہیں. اللہ کے یہاں پاس کوئی ویلیو نہیں, اللہ کی اس کے رسول کی کوئی ویلیو ہمارے پاس نہیں ہے. اوہو دنیا میں ہم ہماری شادی میں چاہتے ہیں پڑوسی بھی آ جائے, وہ دھوبی بھی آ جائے, وہ کام کرنے والی بھی آ جائے, اس کو بھی خوش کر لو, اس کو بھی کپڑے بنا لو, کوئی ناراض ہے تو اس کو منا لو, سب کو بلا لو. کوئی اگر نہ آئے تو اللہ اس کا رسول نہ آئے. کبھی ہم نے سوچا کہ میری شادی میں, میری بیٹی کی شادی میں, بچے کی شادی میں, میری شادی میں اللہ اس کا رسول آ جائے. بن بلائے آئے گا, بغیر دعوت کے بھی آئے گا. شرط ہے اس کے معیار کی شادی کرو, اس کے طریقے کے مطابق شادی کرو. اللہ اس کا رسول تمہاری شادی میں آئے گا, ضرور آئے گا. لیکن ہم نہیں چاہتے, سارے دروازے بند رکھے ہیں. دیکھو کوئی کونا بھی نہ رہے جہاں سے اللہ اس کا رسول آ جائے ہماری شادی میں. پورے شیاطین کا مرکز ہونا چاہیے, ان کا اڈا ہونا چاہیے. ہماری شادی میں ساری لعنتیں برسیں. یہ بازی کیا ہیں, لعنتیں تو برس رہی ہیں. پھر بھی ہم مسلمان ہیں, فخر سے کہو ہم مسلمان ہیں. کہاں میزان پہ کیسے تو کہیں نہیں نکلا 1% بھی مسلمانیت ہے. مسلمان الحمدللہ ہے تو ہے بھائی. اب اس سادگی پہ کیوں نہ مرنا جائے, جائزہ لے تو خون کے آنسو رونے کی ضرورت ہے. کیسی ہماری مسلمانی, جب اللہ فرمانے کہ میں نے خرید لیا ہے, اب تیری جان تیری نہیں, تیرا مال تیرا نہیں. اللہ نے ہم کو دیا ہے مال. بھائی یہ آپ جیسے کسی کو دے دیں کہ بھائی, اب جیسے آپ اپنے کسی بچے کو بولیں بھائی یہ پیسے لے جاؤ امام صاحب کو دے دو, یہ پیسے لے جاؤ مول صاحب کو دے دو, مدرسے کے لیے زکوٰۃ ہے. اب انہیں سمجھ رہا ہو جیب میں رکھ لے کہ میرے ہے, آپ کے میں تو پاگل ہے, تیرے کہاں سے ہے, تو لے جا کے میں دے دینا. تو ہمارا جو مال ہے وہ اللہ کا ہے. اللہ نے اس کو کہا کہ میری مرضی کے مطابق خرچ کرنا ہے تم کو, اور پھر حساب بھی لوں گا میں. ہاں حساب بھی لوں گا اس کا کہ تم نے میری مرضی کے مطابق خرچ کیا یا نہیں کیا ہے. تو جان بھی ہماری نہیں, مال بھی ہمارا نہیں. یقاتلون فی سبیل اللہ, اللہ کے راستے میں قتال کرو. اگر اللہ کی نہیں ہوتی تو اللہ نہیں کٹاتے تھے, اللہ کو اس کی پرواہ نہیں. یہ ہمارا مال ہی نہیں ہے, ہم نہیں لگاتے. ہماری بیوی نہیں ہے تو اپنے بستر پہ نہیں بلاتے. شرم حیا والا آدمی بلائے گا, کہ اللہ سے زیادہ کون ہو سکتا ہے. اللہ اسی کو لگائے گا جو اس کا بندہ ہے. جو میرا بندہ ہے تو اپنے کام پہ لگاؤں گا. ہر آدمی کو کام کی توفیق نہیں ہوتی. دنیا میں اللہ کے دین کو پھیلانے کا کام ہر آدمی کرتا ہے, نہیں کرتا ہے. کیوں نہیں کرتا؟ کیونکہ اللہ سمجھتے یہ میرا ہے ہی نہیں. جو اس کو اللہ سمجھ لے کہ یہ میرا, اس کو کام پہ لگا لیتے. دیکھو کتنے لوگ ہیں وہ بازاروں میں ہیں, سونے میں ہیں, تفریح میں ہیں, کس کام میں لگے, لیکن اللہ نے چند کو جمع کر دیا اس کے دین کی بات, اس کی پسند کی بات, اس کی فرما برداری کی بات سننے کے لیے. ہم کو اندازہ نہیں ہے اس وقت کتنے فرشتے ہمارے اوپر رحمتوں کو نازل کر رہے ہیں. فرشتوں کا تانتا لگا ہوا ہے آسمان تک, اتنے کثرت سے فرشتے. یہ میں نہیں کرا, حدیث میں ایسے لکھا ہوا ہے, تانتا بنا ہوا ہے, اللہ کی رحمتیں نازل ہو رہی ہیں. کیوں؟ یہ میرے بندے ہیں, یہ میرے بندے ہیں, اللہ نے پسند کیا. اور بہت سے تو بازاروں میں, شیطان کا گھر ہے. اللہ نے فرمایا مسجدیں اللہ کا گھر, شیاطین اور بازار شیطان کا مرکز ہے. اس لیے کثرت سے جانے سے بچو, اس میں حسب ضرورت جائے آ جائے. تو یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون, اللہ کے راستے میں قتل ہوتے بھی ہیں, قتل کرتے بھی ہیں. اللہ کا ان سے وعدہ ہے, وعدن علیہ حقا, اور وعدہ یہی نہیں پہلے سے ہوتا ہوا ہے, فی التوراۃ والانجیل والقرآن, تینوں جگہ وعدہ ہے. اور ومن اوفی بعہدہ من اللہ, جو اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو وفا کر لے, اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو وفا کر لے. اللہ کے ہاتھ پہ جان تو بیچ دیا, پھر جو ہے تڑی دے کے اپنے کام پہ کر رہا. بعد جو ہے ایک پلاٹ 4 لوگوں کو بیچ دیتے, بےمان. تو ایسی جو ہے اللہ کو بھی بیچ دیا اپنی جان, دوسروں کو بھی بیچ رہا, بےمان, دھوکے باز, لینڈ گرابر. تو یہ جو لینڈ گرابنگ کریں گے وہ نہیں. ومن اوفا بعہدہ, جو اللہ سے اس وعدے کو پورا کر لے, فاستبشروا, انہیں خوشخبری دے دو, ببیعکم الذی بایعتم بہ, اس بیع کی, اس معاملے کی, اس تجارت کی جو انہوں نے کی ہے, یہ بڑی کامیاب تجارت ہے.
زبردست دھندا کیا اس نے، بہترین ڈیل ہے، وذالک هو الفوز العظیم، یہ بڑی کامیابی ہے۔ تو اصل میں تو یہ ہے سب اللہ کا نا، اللہ کا دیا ہوا ہے، اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے، لیکن ہم سمجھ رہے ہیں ہمارا ہے تب تو مشکل ہو رہی ہے۔ تو اللہ کے رسول نے اس دین کو پیش کر دیا کہ دیکھو بیچ دو اللہ کے ہاتھ پہ اپنی جان اور مال کو، اور اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اب تمہاری مرضی نہیں اللہ کی مرضی چلے گی، تمہاری مرضی نہیں اللہ کی مرضی چلے گی۔ تو یہ آسان ہے؟ آسان نہیں ہے نا، یہ شہادت گہ الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان۔ تو لوگ اس کو دنیا کے معاملات سے اتنے تنگ ہو گئے تھے، اللہ کے رسول کی حقانیت اور صداقت پر بعض لوگوں نے لبیک کہا، اللہ کے کلمے کو پڑھ لیا، اور اس کا نتیجہ بھی فوراً سامنے آیا۔ حضرت بلال نے اپنی جان کو اللہ کے راستے میں بیچ دیا، اب وہ جان ریگستان میں کھینچی جا رہی ہے، ننگے بدن گرم ریت پر۔ کبھی وہاں جا کے دیکھنا تو پتہ چلے گا ٹیمپریچر کیا ہے، کبھی فون کر کے پوچھو اب کرنٹ ٹیمپریچر کیا ہے مکے میں، 50 ڈگری کے اوپر چلا گیا، 40 52 53 آج کل کرنٹ۔ ہمارے پاس نہیں ہوتی اتنی گرمی، یہاں پہ اتنی گرمی نہیں ہوتی، 43 42 میں ہم لوگ بے چین بے قرار ہیں، 50 کراس کر لیتی ہے۔ وہ گرمی میں گرم ریت پر گھسیٹا جا رہا ہے اور سینے پہ پتھر رکھے جا رہے ہیں کہ تو اپنا سودا کینسل کر دے، اپنا سودا کینسل کرنے کا نہیں، احد بیچ دیا، سودا بک گیا، جنت نظر آ رہی ہے سامنے۔ یہ ظلم ہونا شروع ہو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم راستے سے جا رہے تو کانٹے بچھائے جا رہے ہیں، آپ کے گھر میں پتھر پھینکے جا رہے ہیں۔ حمالۃ الحطب، وہ کانٹی کا جھاڑا لا کے ڈالتی تھی چچی، ہاں بچے جو ہے خوش ہیں چچی ماں کنے جا کے عیدی لیں گے، لیکن وہ اللہ کے رسول کی چچی لا کے کانٹے پھینک رہی راستے، گھر میں پتھر ڈالتے تھے، سانے کھانے میں گر جاتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ میں عبادت کرتے تو لا کے آپ پر اوجڑی ڈال دی جاتی، آپ کے گلے میں چادر ڈال کے کھینچا جاتا۔ حضرت سمیہ کو اور ان کے خاندان والوں کو شہید کر دیا گیا، عمار، حضرت یاسر کو، ان کی والدہ سمیہ کو کیسے کیسے ظلم ہوئے، کیسی کیسی تکلیفیں ان کو برداشت کرنی پڑی۔ اب تفصیل کا موقع نہیں ہے، ایک منظر ایک خاکہ ذہن میں لا لیجیے، اس دین کو چھوڑنے کے لیے بڑے ظلم، ایک تو پہلے ہی انہوں نے اپنے نفس کے خلاف کیا، ایک اس دین کو قبول کرنا ہی مشکل تھا، اپنے نفس کے خلاف اتنی زبردست جد و جہد انہوں نے کی اور اس دین کو قبول کیا، لیکن اب ظاہری طور پر اتنی مخالفت بھی ہو رہی ہے، اتنا ظلم بھی ہو رہا ہے، گھر سے بے گھر ہو رہے ہیں، بائیکاٹ کر دیا 3 سال تک۔ کبھی کوئی دوست کوئی آدمی اپنا رشتہ دار بات نہیں کرے ہم سے تو آدمی بے چین ہو جاتا ہے، کبھی بیوی ناراض ہو کے منہ پھلا لی تو آدمی بے چین ہے، نماز میں بھی دل نہیں لگتا نماز میں دل، بیوی سے انبن ہو گئی، بات چیت بند ہے، نماز میں دل نہیں لگتا۔ پورے شہر والوں نے بائیکاٹ کر دیا، ان سے بات بھی نہیں کرنا، ان سے خریدنا نہیں، ان کو بیچنا نہیں، ان کو کچھ دینا نہیں۔ ہاں اس زمانے میں ٹی وی تھا، لگا لے کے بیٹھے ہوئے لوگ، نہیں کرے تو نہیں کرے، بات جان، کچھ نہیں تھا۔ شاد ابی طالب میں 3 سال اللہ کے رسول اور آپ کے صحابہ نے بائیکاٹ والی زندگی گزاری۔ تو ایسے سخت ترین حالات، اس کو کیا بیان کیا جائے، وہ ان لوگوں کی جد و جہد، ان لوگوں کی قربانی اتنی زبردست تھی کہ وہ صدقہ آج تک چل رہا، یہ سمجھ لو۔ ہم لوگ جو جی رہے ہیں وہی صدقہ ہے، ہمارے حصے کی بھی محنتیں سمجھے ان لوگوں نے کر لی ہے، اتنی زبردست قربانیاں دی۔ طائف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کیسے پتھر برسائے گئے، خون میں لہو لہان ہو گیا، آپ کے جوتے مبارک خون سے بھر گئے، آپ پر غشی طاری ہو جاتی تھی، آپ بیٹھ جاتے تو زبردستی اٹھا کے آپ کو آگے بڑھا دیا جاتا تھا، اور ایسے ہی نہیں، خالی مار کے نہیں، مذاق اڑا رہے آپ کا، استہزاء آپ کا، توہین، کوئی بولتا پاگل، کوئی بولتا مجنون، کوئی بولتا دیوانہ، اور پتھر برسا رہے ہیں۔ کیا منظر ہوگا، زمین کانپ رہی، آسمان کانپ رہا کہ اللہ کے پسندیدہ اور آخری رسول جن کے صدقے میں یہ کائنات سجی ہے، آج اس کے ساتھ یہ توہین والا معاملہ، اللہ اس زمین کو سمیٹ دیں گے، قیامت برپا ہو جائے گی، یہ سمندر سارے خشک ہو جائیں گے اور پہاڑ ریزوں کی طرح گل جائیں گے، ساری زمین آسمان کانپ رہی، تھرا رہی کہ پتہ نہیں اللہ کی طرف سے کیا فیصلہ۔ لیکن وہ محبوب کی محبت، اللہ بھی دیکھ رہے ہیں میرا محبوب کیا کرتا ہے۔ فرشتے قطار بن کے آگے، قطار بن کے، پہاڑوں کا فرشتہ کر آگے، اللہ کے رسول آپ حکم دیجیے، آپ حکم دیجیے، پہاڑوں میں پیس دوں گا ان لوگوں کو۔ ہواؤں کا فرشتہ جیسے عاد و سمود کو اٹھا کے پھینک دیا گیا تھا، ان کو پھینک دیا جائے۔ سمندروں کا فرشتہ غرق کر دیا جائے۔
ہر ایک اپنی بات اللہ کے رسول کے سامنے پیش کر رہا. آپ حکم دیجئے اشارہ کر کے کہ اللہ کا حکم نہیں, آپ کا حکم. اللہ نے بھیجا ہے کہ اگر آپ کہیں تو ہم کر لیں, ہے نا. اللہ سے رجوع ہو گئے, اللہ اللہ میرے اللہ, اگر آپ راضی ہیں یہ تکلیف کوئی تکلیف نہیں, اگر آپ راضی ہیں تو یہ تکلیف کوئی تکلیف نہیں, اور آپ بھی راضی نہیں ہیں تو پھر یہ کیا ہے, اس سے زیادہ تکلیف کا منصب ہے. یہ رحمت للعالمین یہاں ہے, غور کریں آپ. جب بات آئی ہے تھوڑا کمپیئر کر کے دیکھو, ایک پیغمبر ہیں حضرت نوح علیہ السلام. نوح علیہ السلام سے اللہ کے رسول کو بڑی مشابہت ہے کئی چیزوں میں. اللہ نے خود قرآن میں فرمایا انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعد, ہم نے آپ کی طرف وحی کی ایسے ہی جیسے نوح کی طرف وحی کی تھی. تو نوح علیہ السلام 950 برس عبادت اللہ کی دین کی طرف بلاتے رہے, دعوت تبلیغ کا کام ہوا 950 برس, لیکن مسلمان ہوئے 40 لوگوں نے دین کو قبول کیا. اب دیکھیے آزمائش, رحمت للعالمین کا فرق دیکھیے. اللہ کے پاس ہاتھ اٹھا دیا, رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا انک ان تذرهم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا. مفہوم کے اعتبار سے یہ ہے ترجمہ, اللہ ان کو چن چن کے ہلاک کریے, چن چن کے ہلاک کریے, ایک کو بھی مت چھوڑیے. اگر آپ چھوڑیں گے تو یہ فاسق اور فاجر ہی پہنچیں گے, یعنی ان کی اولاد بھی فاسق و فاجر ہوگی. ولا یلدوا الا فاجرا کفارا, ان کی اولاد بھی فاسق و فاجر ہوگی. اب رحمت للعالمین کی طرف دیکھیے, اللہ آج اتنا مجھ پہ ظلم ہوا ہے, اصل بات یہ ہے کہ یہ لوگ مجھے جانتے نہیں, پہچانتے نہیں ہیں. کوئی بات نہیں ہے, اگر یہ نہیں پہچانیں گے تو ان کی اولاد تو پہچانیں گے. نوح علیہ السلام فرمانا نہیں, ان کی اولاد بھی نہیں پہچانیں گے, یہ پوروں کو ہلاک کر دیجئے. اللہ کے رسول فرمانا نہیں, اللہ نہیں, ان لوگوں کو چھوڑ دیجئے, یہ نہیں پہچانیں گے تو ان کی اولاد تو پہچانیں. اولاد نے پہچانا ہے. قبیلہ بنو ثقیف آیا تھا, کیسی اسلام کی مدد نصرت اللہ نے ان سے کام کیا. یہ رحمت للعالمین. تو ایسے سخت حالات میں مسلمانوں نے دین کی خاطر اپنے گھر بار کو چھوڑ دیا, حبشہ کی طرف ہجرت کی. حبشہ کا جو بادشاہ تھا نجاشی, عیسائی بادشاہ تھا. تو جب مسلمان وہاں پہ جا کے سکون سے اور پیسفل رہنے لگے تو اب مکے والوں کو صبر نہیں آیا. بولے اچھا ہم یہاں ستا رہے تھے تو یہاں سے بھاگ کے وہاں گئے, وہاں کیسا چین سے رہتے, وہاں بھی دیکھیں گے. ایک وقت بھیجا گیا بادشاہ, اور جا کے کہا کہ بھی ہمارے پاس کے بعض مجرم آپ کے پاس آ گئے ہیں, ان کو حوالے کر دیجیے, مجرموں کو حوالے کر دیجیے. ہمارے مجرم ہیں, ہندوستان کی طرف سے پاکستان جا رہی کہ بھئی وہ مجرم ہے, اس کو ہمارے حوالے کر دو. تو ایسے انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے مجرم ہیں, حوالے کر دو. تو وہ بیچارہ انصاف پسند بادشاہ تھا, اس نے کہا کہ بھئی تحقیق تو کر لیا جائے, معاملہ کیا ہے. بلایا گیا, ہم مسلمان ڈر گئے, بادشاہ بلایا ہے, وہاں سے وفد آیا ہے, پتہ نہیں کیا ہو. مشورہ کر کے انہوں نے حضرت جعفر کو اپنا امیر بنایا اور کہا کہ آپ بات کریں. اور وہ پہنچے صحابہ کرام اللہ کے رسول کے. تو نجاشی نے پوچھا کہ کیا قصہ ہے. بولا قصہ کچھ نہیں ہے, ہم کوئی مجرم نہیں ہیں, ہم جو ہے بالکل مشرک تھے, کئی بتوں کی پوجا کرتے تھے اور لوگوں پر ظلم کرتے تھے, یتیموں کا مال کھا جاتے تھے, عورتوں کو ناحق رکھ لیتے تھے, بے حیائی اور یانیت ساری چیزیں ہمارے پاس تھیں. ایسے میں ایک آدمی ہم میں پیدا ہوا اور اس نے کہا کہ دیکھو یہ ساری کائنات کا خالق ایک ہی ہو سکتا ہے, ایک معبود کی عبادت کرو, یہ 360 کو چھوڑو, غریبوں پر ظلم مت کرو, یتیموں کا مال مت کھاؤ, انصاف سے رہو, چین سکون سے رہو. یہ اسلام ہے سلامتی والا, یہ ایمان ہے امن والا. امن سلامتی کی اس نے دعوت دی, ایک الہ کی معبود کی دعوت دی, ہم نے اس کو قبول کر لیا. تو ایک معبود کو ماننا ہی ہمارا جرم ہے اور کوئی ہم مجرم نہیں. ایک زبردست تقریر ہے ان کی جو انہوں نے وہاں پر کی, کتابوں میں آئی ہے. تو اس تقریر سے متاثر ہوا بادشاہ, مجھے کہا کہ سمجھ گیا وہ عیسائی تھا, کیونکہ پرانی کتابوں میں بھی یہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں. تورات, زبور, انجیل میں اللہ کے رسول کی بشارتیں آئی ہیں. اس زمانے کے عیسائی یہودی جانتے تھے کہ کیا ہونے والا ہے, جانتے تھے وہ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک علاقے میں گئے, ان سے قتل ہو گیا عیسائیوں کا علاقہ. اب وہ بھاگے, مجمع ان کو پکڑنے کے لیے بھاگا, ایک گرجے میں جا کے چھپ گئے, پناہ لے لی. وہ گرجے کے جو پادری تھا اس نے دیکھا تو ان کو چھپا لیا. اب لوگ آئے, بولے وہ ایک عرب جو ہے, ایک عرب یہاں پہ بھاگا, وہ ہمارے آدمی کو مار دیا, کہاں ہے, انہیں نکالو, یہاں کوئی نہیں ہے, چلو چلو یہاں نہیں ہے, ارے ادھر ہی چاہیا, دیکھو نہیں ہے, چلو بھگا دیا, منتشر کر دیا. اب وہ ان کے پاس آیا, کہا کہ بھئی وہ لوگ تو چلے گئے, آپ جو ہے ایک
تم میں کوئی رسول آیا ہے کیا؟ کوئی نبی مبعوث ہوا؟ کہا کہ نہیں ہم میں کوئی تو آیا نہیں ابھی۔ کہا کہ ایک نبی اور رسول آئیں گے، تم ان کے وزیر بنو گے، ان کے بعد تم بادشاہ بنو گے مسلمانوں کے، اور دنیا کو تم فتح کرو گے۔ مجھے لکھ کے دے دو کہ کل جب تم بادشاہ بن جاؤ گے اور میرے ملک پر حملہ ہوگا تو میرے گرجا کو تم ہاتھ نہیں لگاؤ۔ بھائی تم بچا لیے جان، ٹھیک ہے، مذاق مت اڑاؤ۔ میں ایک تو مسافر آدمی، ابھی قتل کر کے بچتے بچاتے آیا، اب میں بادشاہ بنوں گا تمہارے گرجا کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا، ابھی جان بچنے سے بڑی بات ہے۔ ارے بھائی تم کو کیا کرنا ہے؟ اگر غلط ہوا تو کوئی بات نہیں، صحیح ہوا تو ٹھیک ہے۔ حضرت عمر کو تعجب ہوا کیا بات کہہ رہا ہے، میں تو بھگوڑا میں فی الوقت ایک قاتل، میں مفرور ہوں، اپنی جان بچنے کا ہے، مسافر ہوں، اور کہنے کے بھی لکھ کے دے دو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے کے چند پڑھے لکھوں میں ایک تھے، پڑھے لکھے آدمی تھے، آج انہی کی مخالفت ہو رہی، آج انہی کی مخالفت ہو رہی ہے، جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے کہا کہ حق جدھر ہے عمر جدھر ہے حق ادھر ہے۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں، عمر جدھر ہیں حق ادھر ہے، یہ نہیں فرمایا کہ جدھر حق ہے ادھر عمر ہے۔ جملے میں غور کریں آپ، حق جدھر ہے عمر ادھر ہے نہیں فرمایا، عمر جدھر ہے حق بھی ادھر پہنچ جاتا ہے، حق اس طرف ہوتا ہے۔ تو حق جس کی طرف ہے، اور جن کی بات ابھی اسلام بھی نہیں آیا، ابھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا اعلان نبوت بھی نہیں فرمایا، اس وقت عیسائی جو ہے ان سے لکھا لے رہے ہیں اور ان کی حقانیت، ان کی صداقت اور ان کی حکومت کی تصدیق کر رہے ہیں، اور آج 1200 کے بعد جو ہے آدمی یہ کہہ رہا ہے کہ عمر کون 20 رکعت والے، اب اس کا کیا علاج ہے؟ کوئی علاج نہیں ہے اس کا۔ عمر کے دشمنی تو موت ہی ہوتی ہے نا، عمر کی دشمنی تو موت ہے، بھائی تیری عمر ختم ہو گئی، جا، موت ہی ہے اور کیا ہے۔ بہرحال دوسرا موضوع آ جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے لکھ کے دے دیا، لکھ کے دے دیا، وہ رکھ لیا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے، حضرت ابو بکر کا زمانہ بھی آیا، حضرت عمر کا زمانہ آیا، تو شام، ملک شام میں وہ تھا، واقعہ ہوا تھا۔ تو جب وہاں پر انہوں نے لشکر کو بھیجا تو ان کے سپاہ سالار سے کہا کہ وہاں پر فلاں علاقے میں ایک گرجا ہے اور تم وہاں پر جاؤ تو ایک گرجا میں میرا ایک لیٹر وہاں پر ملے گا، اس کو ہاتھ نہیں لگانا، اس کو نہیں چھوڑنا، اور اس وقت تک تھا وہ۔ تو یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک پڑھے لکھے آدمی تھے۔ تو بہرحال وہ حبشہ کے بادشاہ کے سامنے جب صحابہ کرام نے اپنی بات کہی تو اصل بات تو یہی تھی نا کہ عیسائیوں کی کتابوں میں بھی یہ لکھا ہوا تھا۔ تو اس نے کہا کہ بھئی تمہارے جو رسول آئے ہیں ان کا حضرت مریم کے بارے میں کیا خیال ہے، ان کے بارے میں کوئی وحی نازل ہوئی ہے؟ تو سورہ مریم انہوں نے تلاوت کی، کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، اور اس کے بعد وذکر فی الکتاب مریم، یہ پورا ذکر کیا۔ تو جب پوری تلاوت کی تو دیکھا چہرہ اٹھا کے تو اس کے آنکھوں سے آنسو نکل گئے۔ تو اس نے کہا کہ آپ لوگ سچے ہیں، یہ وقت کو ذلیل کر کے نکالے گا کہ جب تک تم چاہو رہو۔ حبشہ میں مسلمان رہنے لگے۔ اب یہاں سے وہ تو ناکام ہو گئے تھے، لیکن وہاں پھر ایک، اس زمانے میں کمیونیکیشن تو زیادہ نہیں تھا، موبائل وغیرہ یہ وہ نہیں ہوتے تھے، ایسا ورغلا کے اور غلط اطلاعات پہنچائی گئی کہ اب مکے میں امن ہو گیا، اب کوئی ظلم نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، تم نہ واپس آ جاؤ۔ صحابہ کرام واپس آ گئے۔ اب مگر وہی حالات تھے، اب دوبارہ ہجرت کرنی پڑی صحابہ کرام کو مدینے کی طرف۔ مدینے میں ہجرت کے لیے اللہ کے رسول کو ایک ماحول فراہم کیا گیا۔ ایک رات حج کے موقع پر اللہ کے رسول نکلے تو یثرب سے بھی ایک قافلہ آیا ہوا تھا، وہاں کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کے رسول وہاں پہنچے، ان لوگوں میں بات کی کہ بھئی دیکھو ایسا دین ہے اور یہ ہے اور یہ ہے، تو ان لوگوں نے اس کو قبول کیا، نرم لوگ، اس کو بیعت عقبہ اولیٰ کہتے ہیں، پہلی بیعت، 12 لوگ مسلمان، وہ لوگ گئے، کہا کہ بھی ہم جائیں گے اپنے علاقے میں بات کریں گے اور وہاں پر سے آئندہ دوسرے لوگوں کو ملائیں گے۔ تو پھر بیعت عقبہ ثانیہ ہوئی، جب 72 لوگ مسلمان ہوئے، دوسرے سال 72 لوگ مسلمان ہوئے، اور وہ مسلمان اپنے ساتھ انہوں نے کہا کہ بھئی اب ہم تو بار بار یہاں تک آنا جانا، مکہ مدینہ قریب تو نہیں ہے، 600-650 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، تو اس زمانے میں تو کاریں آ رہی تھی، اونٹ پہ گھوڑے پہ پیدل آنا بڑا مسئلہ تھا۔ کہا کہ کوئی آدمی آپ ہم پہ بھیج دیجئے جو ہم کو دین سکھا سکے، دین کے بارے میں بتا سکے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا ان کی تعلیم اور تربیت کے لیے۔ حضرت مصعب بن عمیر مدینے میں جا کے سارے مدینے کو ہموار کیا ہے انہوں نے دین کی خاطر، اور ان کا نام ہی پڑ گیا تھا مقری۔ حضرت مصعب بن عمیر کا نام، مصعب بن عمیر کے نام سے نہیں جانتے تھے لوگ، مقری کے نام سے جانتے تھے۔ جیسے ہماری زبان میں مول صاحب، کسی محلے میں کوئی آدمی ہوتا ہے اس کا نام ہی مول صاحب پڑ جاتا، نام سے کم لوگ جانتے، مول صاحب، مول صاحب، ارے کون میں مول صاحب،
تو وہ مصعب کا نام پڑ گیا تھا. اور حضرت مصعب بن عمیر وہ صحابی ہیں کہ جب اسلام قبول کیا تو اس سے پہلے ان کا عالم یہ تھا روزانہ 200 درہم کا جوڑا پہنتے تھے. 200 درہم کا یہ مطلب نہیں سمجھنا 200 روپے، درہم ہوتے تھے سونے کے سکہ. 200 درہم کا روز جوڑا پہنتے تھے، اور جو جوڑا ایک بار پہنتے تو اس کو دوسری بار نہیں پہنتے. اور ایسی خوشبو استعمال کرتے تھے کہ لوگ گھروں میں بیٹھ کے پتہ لگا لیتے تھے کہ مصعب بن عمیر جا رہے ہیں گلی سے. ایسا اتنے ماڈرن اور اتنے اسمارٹ قسم کے جو ہے وہ آدمی تھے، لیکن اللہ کے رسول کے دین کو قبول کر لیا. مسلمان ہو گئے تو گھر والوں نے کہا کہ تم ہمارے دین کو اگر چھوڑ چکے ہو تو پھر ہم سے بھی کوئی تمہارا تعلق نہیں، کوئی ناطہ نہیں، نکلو یہاں سے، نکل جاؤ. کہا کہ کوئی بات نہیں ہے، میں جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بن گیا ہوں تو اب ماں باپ کی پرواہ نہیں، خاندان کی پرواہ نہیں، تمہارے روپے پیسے کی پرواہ نہیں، دولت کی نہیں، سب چھوڑ کے نکلے. تو پکڑ لیا، بابو ادھر آؤ، یہ جو کپڑے پہنے ہوئے یہ بھی ہمارے نکال دو. کپڑے اتار لیے، کپڑے اتار کے روانہ کر دیا ہے. اسی حالت میں حضرت مصعب بن عمیر گئے ہیں، لیکن دین کے لیے محنت کی، دین کے لیے قربانی کی، اور مدینے میں سارے ماحول کو ہموار کیا. جب ان کی شہادت ہوئی، جب دیکھیے روز 200 درہم کا جوڑا پہننے والا اور اس کی دین کے لیے قربانی کا کیا عالم ہے کہ جب وہ شہید ہوئے ہیں تو صحابہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، فرمایا یا رسول اللہ مصعب شہید ہو گئے ہیں، ان کے پاس اتنا کپڑا بھی نہیں ہے کہ اس کپڑے میں ان کو کفن دیا جا سکے. ایک چھوٹی سی چادر ہے، سر پہ ڈھانکتے ہیں تو پیر کھل جاتے ہیں، پیر ڈھانکتے ہیں تو سر کھل جاتا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ سر پہ ڈھانک دو، پیر پہ اسخر ڈال دو، گھاس ڈال دو. کیسی بڑی قربانی صحابہ اکرام کی ہوگی، بے شمار درود اور سلام ہو ان پر. تو اب مکے سے لوگ ہجرت کرنا شروع کر، وہاں سے انہوں نے شروع کیا. صحابہ چھپ چھپ کے ہجرت کرتے تھے، چھپ چھپ کے ہجرت کرتے تھے. حضرت عمر نے اجازت طلب کی، یا رسول اللہ میں بھی ہجرت کروں. کہا کہ اجازت. تو حضرت عمر کی شان نرالی ہے، مکے میں کھڑے اعلان کر دیا، لوگوں سنو، جس کو اپنی عورتوں کو بیوہ کروانا ہے، جس کو اپنے بچے یتیم کروانا ہے، جس کو اپنی ماؤں کی گود اجاڑنا ہے، وہ آ جائے سامنے. عمر ہجرت کر رہا ہے، عمر ہجرت کر رہا ہے. اعلان کر کے حضرت عمر نے ہجرت فرمائی. اور پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اجازت کی کہ میں بھی اللہ کے رسول ہجرت کرنا چاہتا ہوں. کہا کہ نہیں، آپ ٹھہریے، آپ ٹھہریے. حضرت ابو بکر سمجھ گئے، ظاہر مزاج نبوت کو اس سے زیادہ سمجھنے والا اس روئے زمین پر اور کوئی نہیں ہو سکتا. اتنی اللہ کے رسول میں حضرت ابو بکر میں سمجھیے مناسبت تھی. وہ ایک مستقل موضوع ہے ان مناسبتوں کو بیان کرنے. کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے کے خلاف حضرت ابو بکر کی رائے نہیں ہوئی، کبھی نہیں ہوئی. اللہ کے رسول نے خود فرمایا، ایکولنٹ سمجھیے آپ، بالکل جڑواں جس کو کہہ سکتے ہیں. اللہ کے رسول کے الفاظ ہے، میں نبی نہیں ہوتا، ابو بکر تم نبی ہوتے. یعنی نبوت کے پورے کوالٹیز جس میں موجود ہیں. حضرت ابو بکر سمجھ گئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہجرت کرنا چاہتے ہیں اور میرے ساتھ. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انہوں نے تیاری کی، اپنا مال بھی تیار رکھا، اور 2 اونٹنیوں کو جو تیز رفتار تھیں اور اس زمانے کی سب سے مہنگی تھیں ان کو تیار کیا. سرخ اونٹنیاں، یعنی آج کے زمانے کی کوئی بھاری سے بھاری کار ہو سکتی ہو جو پہاڑوں میں بھی چلے، ریگستان میں بھی چلے، کیچڑ میں بھی چلے، سخت راستوں پہ، نرم راستوں پہ، ہر جگہ کہیں رکے نہیں، اس ٹائپ کی کوئی گاڑی ہو سکتی ہے، کوئی بڑی BMW. ایسے 2 گاڑیاں، 2 اونٹنیاں اللہ کے رسول کے لیے انہوں نے خرید کر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا، اللہ کی طرف سے حکم ہوا ہجرت کا کہ بھئی اب آپ ہجرت کریں. اور کیسے وقت حکم ہوا، سچویشن دیکھیے. مکے کے لوگوں نے مشورہ کیا کہ بھئی ہمارا یہ ظلم بھی کوئی کام نہیں کر رہا ہے، دن رات لوگ اسلام میں بڑھ رہے ہیں، دن رات اضافہ ہی ہو رہا ہے، اور جو مسلمان ہو جاتا ہے وہ ہمارے ظلم کو سہ نہیں سکتا تو وہ مدینہ ہجرت کرتا ہے، اور مدینے والے ان کو ایکسیپٹ کرتے جا رہے ہیں، اور مکے سے لوگ جا جا کے مدینے میں بس رہے ہیں. کسی کا شوہر چلا جا رہا، کسی کا بیٹا چلا جا رہا، کسی کا باپ چلا جا رہا، سارے خاندان بالکل منتشر ہو گئے ہیں. یہ عجیب و غریب کیفیت ہو گئی ہے. اب کوئی کام سمجھ میں نہیں آ رہا، اب ہمارے روک سے یہ طوفان رکنے والا نہیں ہے، کیا کریں؟ کہا کہ اس چراغ ہی کو بجھا دو جس پہ یہ پروانے نثار ہو رہے ہیں، اس چراغ کو بجھا دو، خاندان وہ نبوت کی شمع کو گل کر دو. مگر کرے گا کون یہ کام؟ حضرت عمر کھڑے ہوئے، نہیں
بولے بھائی کون کرے گا؟ اس سے پہلے تو حضرت عمر نے ایک مرتبہ ارادہ کر کے مسلمان ہو گئے تھے، یہ تو بعد والا واقعہ ہے، کون کرے گا؟ کوئی تیار نہیں. تو بولے ایسا کریں گے سب مل کے ایک ساتھ اچانک حملہ کریں گے، تاکہ بنو ہاشم جو ہے سب سے بدلہ نہیں لے سکتے. ایک آدھ قبیلے والا کرے گا تو بدلے کی بات ہوگی، سب مل کے کرتے تو بدلے صدلے کی بات نہیں ہوگی، کام ہو جائے گا. چلو پلان ہو گیا. بولے رات میں جا کے اللہ کے رسول کے گھر کو گھیر لیا انہوں نے. اللہ نے حکم دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری مسئلہ آ گیا ہے، اب نکل جائیے. دیکھیے کیسے سچویشن سے نکالا جا رہا. حالانکہ جب حالات پیسفل ہوتے، سچویشن صحیح ہوتی، اس وقت حکم دیا جاتا کہ اب ذرا راستے ہموار ہیں. جیسے کبھی ہم فسادات ہو جاتے ہیں تو جب کہتے ہیں کہ اب ذرا امن ہے، اب آپ چلے جائیے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت نہیں، جب آپ کے گھر کو گھیر لیا گیا ہے اس وقت حکم دیا جا رہا ہے کہ اب چلے جائیے. حضرت علی کو بلایا، کہا کہ علی تم یہ سو جانا، اور یہ امانتیں ان لوگوں کی ہیں جو میری جان کے دشمن بنے ہوئے ہیں. امین تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اپنی جان کی دشمنوں کی امانت کو حضرت علی کے حوالے کیا. صبح ان کی امانتیں ان کے حوالے کرنا اور تم آ جانا، میں جا رہا ہوں. اللہ کے رسول گھر سے نکلے اور اپنے ہاتھ میں مٹی لی. فَنَصَدَّهُ وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. اور مٹی پھینکی تو ان کی آنکھوں میں ایسی پڑی کہ وہ نظر نہیں آئے. اللہ کے رسول آرام سے ان کے سامنے سے چلتے ہوئے نکل گئے، ان کو نظر بھی نہیں آیا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر پہنچے. حضرت ابو بکر تیار تھے اور اونٹنیوں کو لے کے حضرت ابو بکر وہاں سے نکلے اور پورا انتظام کیا تھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے. ہم کو کہاں جانا ہے، کیسے جانا ہے، کھانے کا کیا انتظام ہے. اپنے چرواہے کو بھی حکم دے دیا تھا کہ ہم فلاں جگہ ہو گئے، تم جاتے وقت جو ہے بکری لانا اور وہاں پر دودھ نکالنا اور وہیں پلا کے چلے جانا، اور ایسے سچویشن میں آنا کہ تمہارے نشان یہاں پر نہیں پڑے. اس نشان کو تک بیٹھنے کا انتظام کیا. اپنی بیٹی اسما کو توشے کا بھیجنے کا انتظام. اپنے بیٹے عبد الرحمن کو حکم دیا کہ تم ساری نیوز روزانہ کی لا کے ہم کو سنانا. ایک لمبا ہجرت کا واقعہ ہے. بہرحال وہ ایک مستقل موضوع ہے. اصل میں شروع میں ایک دوسرا موضوع آ گیا تو میں نہیں چاہتا کہ ایک لمبا وقت آپ کا لوں، اس لیے سرسری میں اس پہ سے گزرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر نکلے. مدینے کا جو راستہ ہے اس کے مخالف سمت میں سفر فرمایا. مدینہ جو راستہ جا رہا اس کے مخالف سمت میں، کیونکہ اندازہ تھا کہ صبح جب پتہ چلے گا اللہ کے رسول تو نکل گئے ہیں تو لوگ دوڑیں گے اسی طرف پکڑنے کے لیے. ایسا تو نہیں تھا کہ بھئی کوئی فلائٹ ہے چلی گئی اب کیا کر سکتے ہیں، اونٹ پہ ہی جائے گا آدمی، دوڑ کے پکڑ لیں گے. تو اللہ کے رسول دوسرے راستے پر چلے ہیں، غار حرا. وہاں پر حضرت ابو بکر صدیق پہنچے. اور غار حرا جن لوگوں نے دیکھا ہے وہ بہت اونچا ہے. آج بھی کوئی آدمی چڑھتے ہیں، ہر آدمی تو قریب جا کے دیکھتے ہیں اچھا یہ ہے، واپس آ جاتے. غار ثور قریب سے آ جاتے، بڑا مشکل ہے. لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول کو ان پہاڑیوں پر فرمایا آپ میرے کاندھے پر بیٹھ جائیں. اپنے کاندھے پہ لے کے چڑھے ہیں. بار نبوت کو اپنے کاندھوں پر اٹھایا ہے پریکٹیکلی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے. بار نبوت کو کاندھوں پر پریکٹیکلی اٹھایا ہے تو ان کا کیا کہنا. غار کے قریب پہنچے، اللہ کے رسول سے فرمایا کہ آپ یہاں بیٹھیے، میں اس کو صاف کر لیتا ہوں تاکہ اندر کوئی کیڑا مکوڑا، کوئی سانپ بچھو وغیرہ ہو سکتا ہے. اندر پہنچے، اس کو صاف کیا تو کتابوں میں لکھا ہے کہ اپنے اس میں کچھ سوراخ تھے تو اپنے کرتے کو پھاڑ پھاڑ کے ان سوراخوں کو بھرنے لگے. پورا کرتا ختم ہو گیا، ایک سوراخ باقی رہ گیا. اب کیا کریں؟ اس کا ایک پلان سوچ لیا. اللہ کے رسول سے فرمایا آپ تشریف لائیے. اللہ کے رسول تشریف لائے. سفر کی تھکان تھی. حضرت ابو بکر صدیق کی گود میں سر رکھ کے سو گئے اور حضرت ابو بکر نے اپنے پاؤں کا انگوٹھا اس سوراخ میں لگا دیا جو سوراخ باقی رہ گیا تھا. باقی سوراخوں سے تو مطمئن ہو گئے کہ یہ تو میں نے بند کر دیا ہے، یہ جو کھلا ہوا ہے ہو سکتا ہے اس میں سے کوئی کیڑا مکوڑا نکلے، اللہ کے رسول کو تکلیف پہنچا دے، تو اس کو بند کر دیا اپنے پاؤں کے انگوٹھے سے. مگر اتفاق سے اس کے اندر ایک سانپ. اب وہ سانپ باہر نکلنا چاہ رہا اور وہاں پہ انگوٹھا لگا ہوا، اس کو ڈسنا شروع کیا. ڈسرا لیکن وہ انگوٹھا ٹس سے مس نہیں ہوا. ایک معمولی مچھر کاٹتے جھٹکا لگتا ہے، مچھر کاٹتے آدمی ہاتھ ہٹاتا، پیر ہٹاتا، نیند میں مچھر کاٹا تو آدمی پھسل جاتا. لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹس سے مس نہیں ہو رہے، اس تکلیف کو اور اس زہر کو برداشت کر رہے، اور برداشت کرنے کی وجہ سے آپ کے آنکھوں سے آنسو نکلے. وہ آنسو اللہ کے رسول کے چہرے مبارک پر گرے. جب گرم گرم آنسو گرے اللہ کے رسول نے آنکھیں کھولی اور پوچھا ابو بکر کیا حال ہے، کیا ہوا؟ تو ابو بکر نے ادھر اشارہ کیا اور وہاں سے پاؤں ہٹایا تو دیکھا ایک سانپ نکلا اور وہ اطراف ان کے پھر وہیں مر گیا.
تو لوگوں نے لکھا ہے کہ بھئی سانپ کو بھی تو پتا تھا کہ اللہ کے رسول حضرت ابو بکر ہیں، اس نے کیوں ڈسا؟ حالانکہ جب اللہ کے رسول حضرت ابو بکر غار میں گئے تو ایک مکڑی نے جالا بھی تان دیا تھا، کبوتری نے انڈے بھی دے دیے تھے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ اندر تو کوئی نہیں ہے، زمانے سے کوئی نہیں گیا، زمانے سے یہ جگہ ویران ہے، ویران جگہ پر ہی جالے ہوتے ہیں، ویران جگہ پر ہی پرندے انڈے دیتے ہیں، تو پھر سانپ نے کیوں تکلیف پہنچائی؟ تو لکھنے والوں نے کتابوں میں لکھا ہے کہ اصل مسئلہ یہ تھا کہ سانپ اللہ کے رسول کا دیدار کرنا چاہ رہا تھا کہ بھائی میں تو جا نہیں سکتا تھا، اللہ کے رسول خود میرے غار میں آ گئے اور ابو بکر خامخواہ مجھے روک رہے ہیں، تو وہ نادان غصے میں اس نے ڈس دیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک نکالا اور حضرت ابو بکر کے انگوٹھے پر لگا دیا، وہ سارا زہر ختم ہو گیا۔ اللہ کے رسول کا لعاب مبارک بھی کتنا مقدس ہو سکتا ہے آپ کو اندازہ ہے، وہ حضرت ابو بکر کے پیر پہ لگا۔ قرآن نے کہا الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار۔ حضرت ابو اس ثانی اثنین دو میں کا دوسرا، عجیب بات ہے، دو میں کا دوسرا، یعنی دو ایکویلنٹ ہوتے ہیں جب دو میں کا دوسرا کہا جاتا ہے۔ قرآن یہ نہیں کہا اللہ کے رسول اور حضرت ابو بکر، اللہ کے رسول اور ان کے ساتھی، نہیں، ساتھی تو کہا، صحابی تو کہا، لیکن ثانی اثنین دو میں کا دوسرا، تو اب دو میں کا دوسرا کون؟ دوسرا کون؟ تب آپ کہیں گے بھائی دوسرا وہ تو حضرت ابو بکر، لیکن یہ بھی تو کہا جا سکتا ہے نا غار میں پہلے کون آئے تھے؟ اللہ کے رسول آئے تھے یا حضرت ابو بکر؟ حضرت ابو بکر پہلے آئے، اللہ کے رسول بعد میں تشریف لاتے، دوسرا کون ہوا غار میں؟ اللہ کے رسول ہوا۔ تو کئی جگہ پہلے اللہ کے رسول دوسرے حضرت ابو بکر، اور بعض جگہ پہلے ابو بکر دوسرے اللہ کے رسول۔ جیسے اللہ کے رسول کا آخری وقت آیا، حضرت ابو بکر نماز پڑھا رہے تھے، پیچھے ایک امت کھڑی ہوئی تھی، امامت کر رہے تھے، 3 رکعتیں ہو گئی تھی، آخری رکعت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر حضرت ابو بکر پیچھے ہٹنے لگے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا، اشارہ کیا کہ تم نماز پڑھو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امامت کرتے تھے، حضرت ابو بکر ان کی اقتداء کرتے تھے، تو پہلا امام حضرت ابو بکر، دوسرے اللہ کے رسول، یا پہلے امام اللہ کے رسول اور ان کی اقتداء کرنے والے دوسرے حضرت ابو بکر۔ تو یہ بڑی دونوں میں مماثلت ہے۔ تو وہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جانثاری کا معاملہ حضرت ابو بکر صدیق نے کیا ہے، اور حدیث میں تاریخ میں اس کو تفصیل سے ذکر کیا گیا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے تھے کہ اگر ابو بکر مجھے ہجرت کی اس رات والی، جس رات کو اللہ کے رسول کے ساتھ انہوں نے غار میں گزارا ہے، مجھے دینے تیار ہیں تو میں اپنی زندگی کی پوری نیکیاں دینے تیار ہوں، پوری نیکیاں۔ حضرت عمر کی نیکیوں کا کیا اندازہ ہے؟ جن کی شان میں قرآن کی آیتیں نازل ہو رہی ہوں، جن کی مرضی کے مطابق۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اور آسمان کھلا ہوا تھا، ستارے چمک رہے تھے، ان کے ذہن میں آیا، اللہ کے رسول نے کہا یا رسول اللہ، کوئی آدمی ایسا ہوگا جس کی نیکیاں اتنی ہوں جتنے تارے ہیں؟ مطلب کیا ہے؟ تارے کتنے ہیں؟ اب آپ کہیں گے بھائی تارے تو بے شمار ہیں، اس کی کوئی گنتی نہیں ہے، انکاؤنٹیبل ہے، لا تعداد ہے، تو مطلب کوئی آدمی ایسا بھی ہے کہ جس کی نیکیاں بے شمار ہو، لا تعداد ہو، آسمان کے تاروں کے برابر ہو؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہاں ہاں ہے۔ حضرت عائشہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کون؟ اللہ کے رسول نے فرمایا عمر، عمر۔ اب واقعہ پورا سن لیجئے۔ حضرت عائشہ خاموش بیٹھ گئی، اللہ کے رسول اب مخاطب ہے، عائشہ کیا بات ہے تم چپ بیٹھ گئی؟ کہا کہ نہیں یا رسول اللہ کوئی بات نہیں ہے، میں نے سوال کیا آپ نے جواب دے دیا، بات ہو گئی۔ نہیں نہیں کوئی ہے بات، نہیں یا رسول اللہ کوئی بات نہیں ہے۔ کہا کہ بات ہے، تم یہ سمجھ رہی تھی میں کہوں گا تمہارے ابا؟ کہا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان، میرے ذہن میں تو یہی تھا آپ یہی کہیں گے میرے ابا، یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ کہا کہ عائشہ عمر کی جتنی نیکیاں ہیں وہ ابو بکر کی ایک نیکی کے برابر ہے۔ یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی معیت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت میں چلے ہیں، اور ہجرت کے لیے جو راستے کا انتخاب ہوا، غار حرا سے نکل کے مدینے کا رخ اللہ کے رسول حضرت ابو بکر نے فرمایا، تو جب راستہ آتا تو دائیں طرف ہٹ جاتے تھے، پھر آگے بڑھنا شروع کرتے 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 پھر راستے کی طرف آ جاتے تھے، پھر جب مین روڈ آ جاتی تھی اس زمانے کی تو پھر لیفٹ پہ ہٹ جاتے تھے۔ تو وہ ایسا رائٹ اور لیفٹ پہ جیسے ایک چین بن گئی ہے، وہ اس طرح سے اللہ کے رسول نے ہجرت کا راستہ اختیار کیا۔ آج بھی جو مکے سے مدینہ راستہ ہے اس کا نام ہے طریق الہجرہ،
تو جیسے اللہ کے رسول نے ہجرت فرمائی تھی اسی پر راستہ بنا دیا گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکلے تو ایک کافر پیچھے دوڑتا ہوا پہنچ گیا اللہ کے رسول کے قریب. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ تھوڑا کوئی فکر کی بات نہیں. جب وہ قریب آیا تو اس کے گھوڑے کے پیر دھس گئے زمین میں, پیر دھس گئے. اب وہ پکارنے لگا یا رسول اللہ مجھے بچا لیجیے, یا رسول اللہ مجھے بچا لیجیے, میں واپس چلا جاؤں گا. اللہ کے رسول نے معاف کر دیا, وہ نکل گئے. پھر دوبارہ حملہ کرنے, پھر پکڑنے آیا. کیوں؟ اس لیے کہ لالچ دی تھی مکے والوں نے کہ 100 سرخ اونٹ اس کو دیں گے. 100 سرخ اونٹ, یعنی آج کل سمجھیے آپ کیا اندازہ لگائیں, کسی آدمی کو اعلان کر دے کہ بھائی فلاں آدمی کو پکڑ کے لائے تو 100 والوو بسیں دے دی جائیں گی. 100 کروڑ کا انعام سمجھ لو نا بھائی, سادہ 100 کروڑ کا انعام. کتنا جان لگا دیں گے اس میں, کتنی جان لگا دیں گے. تو وہ بھی اپنی جان لگا رہا تھا, دوبارہ دھسا, تیسری بار دھسا, تیسری بار جب بچا لیا تو پھر اس نے اقرار کر لیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا, کلمہ پڑھ لیا. کہ اللہ کے رسول نے فرمایا اس کا نام تھا سراخہ بن جعصم. اللہ کے رسول نے فرمایا سراخہ, میں تیرے ہاتھ میں قیصر و کسریٰ کے کنگن دیکھ رہا ہوں. قیصر و حال دیکھیے, سچویشن کیا ہے, اپنا وطن چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں, دشمنوں سے بچ بچا کے بھاگ رہے ہیں, لیکن پیشن گوئی فرما رہے ہیں سراخہ میں تیرے ہاتھ میں قیصر و کسریٰ کے کنگن دیکھ. تو روایتوں میں آتا ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں قیصر و کسریٰ کے کنگن مدینہ لائے گئے اور ان تک یہ بات پہنچی, اس وقت تک سراخہ بن جعصم زندہ تھے. اللہ کے حضرت عمر فاروق نے ان کو بلایا اور ان کے ہاتھ میں وہ کنگن پہنائے اور اللہ کے رسول کی بات کو پورا فرمایا. اللہ کے رسول وہاں سے نکلے اور مدینہ پہنچے. مدینے سے پہلے قباء میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا اور وہاں پر ایک مسجد کی بنیاد رکھی. مسجد کی بنیاد رکھی جس کو قرآن نے کہا لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین. جس کی بنیاد ہی تقوی پر رکھی گئی ہے. تو مسجد آج بھی ہے, مسجد قباء. اللہ کے رسول نے ایک پتھر رکھا, دائیں طرف حضرت ابو بکر نے رکھا, بائیں طرف حضرت عمر نے رکھا. پھر بعد میں مدینے سے صحابہ جو اللہ کے رسول کے استقبال کے لیے آگے تک آ گئے تھے ان لوگوں نے بھی وہاں پر رکھا اور ایک مسجد تعمیر ہوئی. اس زمین پر اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دین کے لیے تعمیر ہونے والی سب سے پہلی مسجد قباء. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ نے فرمایا یا رسول اللہ مجھے مکے کی بڑی یاد آتی ہے. کہا کہ کیوں؟ جب ہم کچھ ایسی پریشان ہوتے تھے, دل نہیں لگتا تھا, کبھی ہول ہوتی, عورتوں کے باتیں ہیبت ہوتی, کچھ بھی ہوتا تھا, کوئی مسئلہ ہوتا تو ہم لوگ حرم میں چلے جاتے اور عمرہ کر لیتے تھے. اب یہاں تو اتنی دور ہیں, ہم جاتے بھی نہیں, طواف بھی نہیں کر سکتے. کہا اللہ کے رسول نے کہ بھئی جو اپنے گھر سے وضو کر کے نکلے گا اور مسجد قباء میں 2 رکعت نماز پڑھ لے گا تو اس کو ایک مقبول عمرے کا ثواب ملے گا, مقبول عمرے کا ثواب ملے گا. تو صحابہ اکرام جایا کرتے تھے, اللہ کے رسول بھی جایا کرتے تھے مسجد قباء میں نماز پڑھنے کے لیے. آج بھی لوگ جاتے ہیں اسی نیت سے. اب وہاں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکلے ہیں اور پہاڑیوں سے پہنچے. اب مدینے میں آنے کا اعلان ہو گیا کہ بس اب اللہ کے رسول تشریف لا رہے ہیں. مدینے میں جشن کا ماحول پیدا ہو گیا. سارے نوجوان لڑکے لڑکیاں اپنے اس زمانے کے جو خوشیاں منانے کے ان کے پاس تھے, تلوار لے کے اور وہ بھالے لے کے اور ان کے دف لے کے بجاتے ہوئے اور ان کے ترانے گاتے ہوئے اور خوش آمدید کے گیت گاتے ہوئے مدینے کی قریب باہر آ کے جمع ہو گئے. اور وہ گانا گا رہے تھے طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی ایھا المبعوث فینا جئت بالامر المطاع. اس طرح کے ترانے گا رہے تھے. اور وہ پھر وہ آفتاب طلوع ہوا ثنیات الوداع سے. اللہ کے رسول مدینے میں داخل ہوئے. مدینے کے سارے لوگوں کو معلوم نہیں اللہ کے رسول کون ہے. اللہ کے رسول پیچھے تھے, حضرت ابو بکر سامنے تھے. اب لوگ گئے تو جا کے حضرت ابو بکر سے مل رہے ہیں, ماشاء آپ. حضرت ابو بکر بولتے بھی نہیں کہ میں نہیں ہوں, یہ ہے, سب سے مل رہے ہیں. بھائی کیوں؟ ان کے ذہن میں تھا کہ اب میں کہہ دوں گا کہ میں نہیں ہوں, یہ ہے, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تو یہ لوگ اور تھکا دیں گے, اتنا بڑا سفر کر کے آ رہے ہیں. ہاں, عرب کے لوگ مضبوط آدمی, محبت میں آپ تماشے دیکھیں, بعد میں لوگ ایسے دبا گلے ملتے ہیں, پتہ نہیں وہ مولانا کے سینے سے کچھ کھینچ لیں گے, ہاتھ بھی لگڑ کے ملتے ہیں. مزاج ہے لوگوں کا, محبت ہے ان کی.
تب ظاہر ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ ملیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہوگا. تو اس تکلیف سے بچانے کے لیے حضرت ابو بکر خود برداشت کر رہے ہیں, لوگ ہاتھ ملا رہے ہیں, ہاتھ مسل رہے ہیں, کوئی چوم رہا, کوئی گلے لگا رہا. عربوں کی محبت تو بڑی جوشیلی ہوتی ہے, دیکھنے والی محبت. اب وہ سارا برداشت کریں, سارا ہو گیا. تب فرمایا کہ یہ ہے اللہ کے رسول. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چلے, بھائی ٹھہرے کہاں؟ اب لوگ آتے, اللہ کے رسول میرے گھر میں, اللہ کے رسول میرے گھر میں, اللہ کے رسول میں. اس کے لے جائے تو انہیں ناراض, ان کے جائے تو انہوں ناراض, ان کے پاس تو انہوں ناراض. ابھی تو ہم آئے ہیں, یہ لوگ تو ہم کو پناہ دینے والے ہیں, یہ ہمارے میزبان ہے, ظاہر ان کا بھی خیال کرنا ہے, ان کو ناراض بھی نہیں کرنا ہے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میری اونٹنی کو حکم دے دیا گیا ہے کہ مجھے جہاں رہنا ہے یہ وہیں جا کے ٹھہرے. اب اونٹنی چلی, اب لوگوں کی دل تھک 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 میرے گھر کے پاس رکتی. جس کا گھر آتا اس کی اور دھڑکن بڑھ جاتی, اس کی سانسیں اور بلند ہو جاتی کہ اب رکتی کی کیا ہے, میرے گھر پہ رکی تو میری قسمت جاگی, میرے گھر پہ رکی تو میری قسمت جاگی. وہ اونٹنی آگے نکل جاتی, وہ اونٹنی آگے نکل جاتی. اب ہوتے ہوتے ایک جگہ جا کے اونٹنی بیٹھ گئی, اللہ کے رسول کی اونٹنی, قصوہ جس کا نام تھا, قصوہ. فوراً دوڑتے ہوئے ایک صحابی آئے, حضرت ابو ایوب انصاری, کہا یا رسول اللہ میرے بھاگ جاگے, میرا نصیب جاگ اٹھا, سب سے قریب میرے ہی گھر ہے, آپ تشریف لائیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو حضرت ابو ایوب انصاری کا 2 فلور کا گھر تھا, G+1. تو اللہ کے رسول نے کہا کہ بھائی دیکھو اب ظاہر میں آ گیا ہوں تو لوگ ملنے ملاقات کے لیے آتے رہیں گے جاتے رہیں گے, تم کو ڈسٹرب ہوگا, تو تم کیا کرنا, اوپر کے فلور پر رہنا, میں گراؤنڈ فلور پر رہوں گا. اب دیکھو حضرت ابو ایوب انصاری کی قسمت, اوپر اللہ, نیچے رسول اللہ, بیچ میں ابو ایوب انصاری. خدمت جاگے, اللہ کے رسول کی خدمت کی انہوں نے, اتنا احتیاط کرتے تھے. اللہ کے رسول نیچے ہیں تو اوپر سے کوئی آواز بھی نہیں آتی, نہ بچوں کی آواز, نہ گھر والوں کی آواز, نہ سامان کی آواز. آج کل دیکھو فلیٹ میں ہے تو اوپر سے دھن دھن آواز آتی, کودنے کی آواز, بھاگنے کی آواز, چیزیں گرانے کی آواز. ہاں, تو اتنا احتیاط کرتے تھے. فرمایا کہ ایک مرتبہ پانی گر گیا کسی وجہ سے, تو سارے گھر کے کپڑوں کو وہ پانی خشک کرنے میں لگا دیا کہ کہیں پانی بہہ کے نیچے نہ گر جائے تو خطرہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نیچے تشریف فرما, اتنی محنت سے, اتنی قربانی سے, اتنے اہتمام سے حضرت ابو ایوب انصاری نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی میزبانی فرمائی. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرمائی تو پہلا کام وہاں پر مواخات کا فرمایا کہ جتنے صحابہ تھے مدینے سے آئے وہ مہاجر کہلائے, جو مدینے کے تھے وہ انصار کہلائے. مکے سے آنے والے مہاجر اور مدینے میں رہنے والے انصار, یعنی ان کی مدد کرنے والے. تو مہاجرین اور انصار میں اللہ کے رسول نے بھائی چارہ کروایا, ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا. اور جب بھائی بنے تو ایسے بھائی بنے, یہ وہ بمبئی والے بھائی نہیں, ایمان والے بھائی. ہاں بھائی, ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول نے ایک انصاری صحابی کا بھائی بنا دیا. بڑی اس میں رعایتیں کی گئی ہیں, کسان کو کسان کا بھائی, تاجر کو تاجر کا بھائی, پڑھے لکھے کو پڑھے لکھے کا بھائی, اچھے خاندان والے کو اچھے خاندان والے کا بھائی. وہ اس کا بھی اللہ کے رسول نے رعایت کی. حضرت عبد الرحمن بن عوف کو ایک تاجر کا بھائی بنا دیا. بڑے تاجر تھے حضرت عبد الرحمن بن عوف, عشر مبشرہ کے صحابی. آخری بات ہے یہ. تو وہ بھائی اپنے بھائی کو گھر میں لے گئے, لے جا کے انہوں نے اپنا سارا سونا چاندی اور اپنی جائیداد کے پیپر, اپنا سارا سامان جو کچھ تھا لا کے رکھ دیا. کہا کہ یہ سونا ہے, یہ چاندی ہے, یہ روپیہ پیسہ اور یہ جائیداد, یہ آدھا آدھا, یہ آدھا تیرا آدھا میرا. کیوں, تمہارا بھائی ہے, آدھا تمہارا آدھا میرا, آدھا تمہارا آدھا میرا, ہر ایک کا آدھا. تو یہ کیا تمہارا. اتنا کیا کہ ان کی 2 بیویاں تھیں, دونوں کو سامنے کر دیا. کہا کہ 2 بیویاں, ایک کو پسند کر لو, اس کو طلاق دیتا ہوں میں, تم شادی کر لینا, کیونکہ تم تو اکیلے ہو, تم کو بیوی کی بھی ضرورت ہے, میرے پاس 2 ہے, ایک سے کام چل جائے گا, ایک سے تم کر لینا. اتنی قربانی. میری خواہش ہے کہ آنگن میں نہ دیوار اٹھے, راحت اندوری نے کہا تھا, میری خواہش ہے کہ آنگن میں نہ دیوار اٹھے, میرے حصے کی زمین میرے بھائی تو رکھ. یہ قربانی کہاں ہے بتاؤ, تیری بھی میں ہی رکھ لوں, بہنوں کی بھی رکھ لوں, تیرے کو جہیز میں دے دیے تھے, کوئی حصہ نہیں ہے. خدا کے لیے بہنوں کا حق مت مارو, اللہ کا عذاب آتا ہے, اللہ کا عرش لرز جاتا ہے. عورتوں کا حق مارتے ہو مرد ہو کے, کتنی بڑی بے غیرتی. بہنوں کا حق دو, جہیز سے حق ختم نہیں ہوتا, یاد رکھ لو. ایک بات ضمن آ گئی اس لیے عرض کر رہا ہوں, وراثت میں بہن کو بھی ملے گا جو اللہ نے مقرر کیا ہے. تو حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ یہ سب تمہیں مبارک, یہ سب تمہیں مبارک رکھ لو, بس اللہ نے بھائی بنا دیا, مجھے بھائی مل گیا, یہی بس ہے. یہ دنیا کی دولت تو کچھ نہیں ہے, تم دیکھنا, یہ سب تم رکھ لو. تو
ان کے کہا میں تاجر آدمی ہوں, مجھے تم خالی بازار بتا دو. تو کتابوں میں لکھا ہے کہ ان کے پاس پون درہم تھا, پون درہم سے انہوں نے تجارت شروع کی. اب جو ان کی تجارت میں اللہ نے برکت دی, امانت داری دیانتداری کی وجہ سے, تو جب ان کا انتقال ہوا تو ان کی جو وراثت تقسیم ہوئی, مؤرخین نے پوری تفصیل لکھی ہے. تو اس میں لکھا ہے جو پورے چیزاں تھے اس کے من جملہ یہ ہے کہ امہات المومنین کے لیے 1 لاکھ درہم کی وصیت کی تھی. جو اللہ کے رسول کے ازواج زندہ تھی ان سب کو 1 لاکھ درہم, اور صحابہ جو بدر کے تھے ان کو اتنے, احد والوں کو اتنے, سابقون الاولون کو اتنے, سب کے لیے وراثت کی. اور جو سونا وراثت میں بٹا ہے تو وہ سونا تولوں کے حساب سے, گرام کے حساب سے نہیں بٹا, بلکہ کڑاڑی سے کاٹ کے تقسیم کیا گیا. یعنی سونے کے پتہ نہیں اینٹا ہوں گے, سلا ہوں گے, کیا ہوں گے, کڑاڑی سے کاٹ کاٹ کے سونا تقسیم کیا گیا. یہ کہاں سے کتنے سے کمایا تھا؟ یہ پون درہم سے, حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے رضی اللہ تعالیٰ. تو اس طرح صحابہ کرام نے مکے سے مدینہ کو ہجرت کی, اور وہاں کے انصار نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ہجرت کرنے والوں کی اتنی خدمت کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پسند فرمایا, وہیں رہنے کو پسند فرمایا, اور آخرت تک اپنا مسکن اسی کو بنا دیا اور جنت بھی اسی کو بنا دیا. فرما دیا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ, جنت کی کیاریوں میں سے کیاری ہے. جنت دنیا پہ بنا دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے لیے, محض ان کی میزبانی کی وجہ. مکے والوں کے لیے تو کعبۃ اللہ تھا, لیکن انہوں نے وہ قدر نہیں کی. اللہ کے رسول کی مدینے والوں نے قدر کی, تو دنیا ہی میں ان کو اللہ نے جنت دے دی, تو آخرت میں تو جنت یقینی ہے ان لوگوں کی. جن کو دنیا میں جنت مل جائے ان کے لیے آخرت سے کیا ہے. وانصار والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه اعد لهم جنات تجری من تحتها الانہار. اللہ کی طرف سے وعدے, اللہ کی طرف سے بشارتیں آ گئی. اللہ نے اپنی رضا کا اعلان کر دیا. یہ سب سے بڑی چیز ہے, یاد رکھیں, اللہ کی رضا. ورضوان من اللہ اکبر, اللہ کی رضا سب سے بڑی چیز, وہ ان لوگوں کو حاصل ہو گئی. تو بہرحال عزیزو, یہ پس منظر کیا منظر جو بھی ہجرت کا مختصر سبق تھا آپ حضرات کے سامنے عرض کر دیا گیا, اور جو کچھ باتیں کی گئی ہیں, جتنی خیر کی, بھلائی کی, اچھائی کی باتیں تھیں وہ اللہ کی طرف سے تھی, اور اگر کوئی شر کی بات تھی تو وہ اپنے نفس کی طرف سے تھی. اللہ خیر کو خیر کی صورت میں دکھائے اور عمل کرنا آسان فرما دے. اللہ شر کو شر کی صورت میں دکھائے, اس سے ہماری حفاظت فرما دے. یہ دیکھیے رمضان کا مہینہ ہے, آدھی رات ہو گئی, اور بہت سے لوگ معتکفین اللہ کے مہمان بھی ہیں. ہم لوگ تو ایسے ہی ہیں, تو ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے ہم اللہ سے اپنی مغفرت بھی مانگ لیں گے, اللہ سے دعا بھی کر لیں گے. اللہ جو ہے دعاؤں کو قبول کرتے ہیں. آدھی رات کے بعد تو عام دنوں میں معمول ہے, اور رمضان تو اللہ کی رحمت عروج پر ہے, اللہ کی رحمت عروج پر ہے. تو تھوڑا سا احساس کر لیں اور تھوڑی سی توجہ کر لیں کہ رحمت کا عشرہ بھی گزر گیا, مغفرت کا بھی گزر گیا, جہنم سے آزادی کا آ گیا ہے. پتہ نہیں ہم رحمت کے مستحق ہوئے نہیں ہوئے, مغفرت کے ہوئے نہیں ہوئے. کم از کم جہنم سے تو ہم آزاد ہو جائیں. ہم کم از کم جہنم سے پروانہ تو لے لیں, اپنی مغفرت کرا لیں. اللہ کے پاس کچھ نہیں ہے, ہمارے پاس اعمال بھی کچھ نہیں ہے, بس اللہ کے پاس رونا ہے. فرمایا کہ کسی آدمی کے احد پہاڑ کے جیسے گناہ ہو, اور ان گناہوں پر نادم ہو جائے, اور اس کی آنکھ میں مچھر کے پر کے برابر بھی آنسو آ جائے, تو اللہ اس کے پہاڑوں جیسے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. تو وہی کام ہم لوگوں کو کرنا ہے. تھوڑا سا آپ مراقبہ کر لیں, توجہ کر لیں, انشاءاللہ دعا ہوگی.